اگر راز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے کسی چیز کو بنا دیتا تو پھر اس کی افضلیت، اس کی عظمت میں کوئی دوسرا داخل ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو اپنے نور سے بنایا جو خدا کی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتا تھا. سمجھ میں آنی بات؟ اللہ نے ایسی ہی ذات کو اپنے نور سے راست تخلیق فرمایا. چنانچہ احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں یا میں پرستش کیا جاؤں یا میں پوجا جاؤں یا میں پہچانا جاؤں، تو رب العالمین نے اپنی پہچان کے لیے جس سبب کو اختیار کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اور رب کی پہچان یہ ہے کہ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. لیکن صرف ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے خود مسبب الاسباب سبب کا سہارا لیا ہے، صرف ایک رخ کے اوپر. حالانکہ اللہ کی ذات، ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے. سب رب کے محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں. سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. لیکن صرف ایک رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اپنے مسبب الاسباب ہونے کے باوجود اس مقام عالی سے کسی کے مقام کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھی سبب اختیار کیا. اور کیوں سبب اختیار کیا؟ وہ صرف اپنے محبوب کے مقام اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اس مقام کے ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین نے جس سبب کو اختیار کیا وہ سبب جو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا کہ بعد کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو اتنا ظاہر فرما دیا کہ کہنے کو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب کی چاہت پر میں نے اپنے محبوب کو یہ موقع دیا کہ وہ مجھے اپنا معبود کہے اور اپنے کو بندہ کہے. لیکن ساری خلقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم کو یہ حق نہیں کہ تم ان کو اپنے جیسا سمجھو. یہ انتہائی آخری درجے کی گمراہی ہے کہ جو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کو بشر کہہ کر اپنے جیسا نعوذ باللہ علیہ باللہ سمجھنا، یہ کسی اور جیسا سمجھنا، کسی اور جیسا سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، بلکہ دوسرے نبیوں کی طرح سے بھی سمجھنا اللہ کو گوارا نہیں ہے. بلکہ رب العالمین کو تو اپنے محبوب کے ان کمالات و جمالات کو بتا کر انسانوں کو متوجہ اور متنبہ فرما دیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کو اپنے جیسا نبی اور رسول نہیں سمجھا. سمجھ میں آئے گا؟ جب کسی نبی اور رسول نے اپنے جیسا میرے آقا کو نہیں سمجھا اور ظاہر نہیں کیا، بلکہ آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانے میں چلے جائیں تو ہماری نجات میں ان کی تابعداری کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو نبی اور رسولوں نے جرات نہیں کی، جرات نہیں تھی، یہ حق کا اظہار تھا کہ ان نبی اور رسولوں نے اپنے جیسا تو جہاں کے مالک میرے آقا کو نہیں سمجھا اور نہ قوموں کو بتایا. قومیں نے چھیڑنے کی بھی کوشش کی، بنی اسرائیل اجڑ قوم تھی. کیا موسیٰ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں تشریف لائیں گے لیکن ان کا مقام آپ سے بڑھ کر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بھی سوال کیا چھیڑ کر کہ آپ تو جد اعلیٰ ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ایسے ہیں جو آپ کی نسل میں آپ کے بعد میں آئیں گے. قانون تو یہ ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کی تعظیم کرے، لیکن وہ کیسے کہ بعد میں آئے اور آپ ان کی عظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور نبیوں نے اپنی قوموں کو یہ سمجھایا وہ ہے ہی ایسی شان کے کہ وہ رب العالمین کے محبوب
دی، ان کے صدقے میں ہم زمین پر بھیجے گئے، ان کے صدقے میں زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا. ان کا معاملہ ہم جیسا نہیں کہیں گے بلکہ ان کا معاملہ تو کچھ اور ہے. یہ عقیدہ کتنا گندا ہوگا، خدا توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی اور رسولوں نے جو جہاں کے مالک میرے آقا کو اپنے جیسا نہیں کہا. خدا کی قسم وہ کتنا بڑا مرتد اور گمراہ ہے اور شیطان ہے کہ جو جہاں کے مالک میرے آقا کو کہے کہ وہ بھی ہم جیسے نعوذ باللہ بشر تھے، اور اس میں چھیڑ چھاڑ کریں. اس کی گمراہیت کی کوئی انتہا نہیں. ذات مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانوں کے درمیان میں بھیجا اس لیے نہیں، اور خدا ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے ساتھ ان کی عظمتوں اور ان کی محبتوں میں اور ان کے تقدس اور ان کی تعریف میں یا ان کی ثناگوئی کے اندر میں کوئی کمی کرے. اللہ رب العالمین اس بات کو برداشت نہیں کرتا. نبیوں اور رسولوں کو روک دیا، اور نبیوں اور رسولوں نے 313 رسول اور 1.25 لاکھ نبیوں نے اس بات پر ایک نبی کی بھی تعریف یہ نہیں تھی کہ جو یہ کہے کہ وہ بشر ہیں اور ہم جیسے نعوذ باللہ بشر ہے. ہاں شیطان نے جرأت کی کیونکہ اس کو حسد تھا، اناد تھا، اور جن کی وجہ سے رابطے درگاہ ہوا تھا اور جن کی عظمت اور جن کی تعظیم کو نہ مان کر وہ 6 کروڑ برس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی تھی، تو وہ تو دشمنی کے اندر میں آ کر تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ میں اس نے ذرہ برابر بے ادبی کی. راس شیطان بھی بے ادب نہیں بن سکا، گستاخ نہیں بن سکا، ورنہ شیطان کا تو وجود ختم کر دیتا خدا پاک، اس کو باقی ہی نہیں رکھتا. اس نے کیا بے ادبی کی کہ جہاں کے مالک میرے آقا کو صورت بشریت میں خدا رب العالمین نے جو بعد میں پیدا کیا ہے وہ بھی نور کی حالت میں تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں، تو اس نے جہاں کے مالک میرے آقا کے نور کو نہیں مانا، نور کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. جب جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساری کرامتوں اور سارے حسن و جمال اور سارے تصرفات اور سارے اختیارات اور کائنات کا مختار کل اور مالک کل بنا کر بھیج دیا ہو، اس کے باوجود اگر کوئی بدنصیب اگر وہ اپنے جیسا بشر اگر کہہ رہا ہو تو خدا کی قسم زمین پھٹ جائے، آسمان اس پر گر جائے، جہنم اس کے اوپر آ جائے بھی تو اس کا عذاب کم نہیں ہوگا. نبیوں نے نہیں کہا کہ ہم جیسے تھے، رسولوں نے نہیں کہا کہ ہم جیسے تھے، لیکن کانوں نے آپ نے سن کر کبھی تو سنا ہوگا ان جملوں کو کہ نعوذ باللہ وہ بھی تو بشریت کا یہ اعزاز، بشریت کو اعزاز عطا کیا اللہ نے، اور اسی بشریت میں میرے مصطفیٰ کو بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے ان انسانوں کے متعلق قسم کھائی ہے، کیونکہ محبوب رب العالمین کو انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجنا تھا. تب انسانوں کو عظمت عطا فرما کر ان انسانوں کے حسن و جمال پر خدا نے قسم کھائی. ہائے ہائے خدا کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے انداز بھی نرالے ہیں کہ محبوب کی نسبت کہیں پر پہنچتی ہے، گندے انسانوں کی مخلوق پر پہنچتی ہے، تو خدا رب العالمین قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے بہترین صورت میں انسانوں کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کیوں کھائی؟ یہ 6 فٹ اور 10 فٹ کے ٹنڈو کچو کے لیے قسم نہیں کھائی، بلکہ خدا کا انٹرسٹ، خدا کی قسم کائنات میں اللہ کو صرف اپنے محبوب سے ہے. اس محبوب کو خدا پاک نے انسانوں کے درمیان میں ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا، اور وہ نور مصطفیٰ کو بنی اسماعیل کے ذریعے سے بشریت کے اندر میں دنیا میں ظاہر کرنے کا ارادہ کیا. نور کی صورت میں خدا نے رکھا. اس کے بعد میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو میں کسی اور رخ پر بھی دیکھوں. ہزاروں برس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو قندیل میں لٹکا کر عرش کرسی پر کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا، رب تھا. اور جن کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، صرف رب تھا. دکھنے والی ذات کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کی تھی. سننے والا کوئی اور نہیں، رب کی ذات تھی. یہ میرے مصطفیٰ کے کمالات تھے. کیا تھے؟ کمالات تھے. جب وہ نور کے معاملات کی منزل کو آگے بڑھایا تو رب العالمین نے کہا کہ میں ذرا کسی اور لباس میں تو میرے محبوب کو دیکھوں. یہ محبت کا انوکھا انداز ہے رب العالمین کا. نور ہی تھے لیکن خدا نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو تو کسی اور بھی لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں. صرف بشریت خدا کی اس منشا کو پورا کرتی ہے، ورنہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ تو نور ہے. اور سارا جھگڑا میرے مصطفیٰ کو نور نہ ماننے کی وجہ سے ہے. شیطان کی شیطانیت کی بنیاد اور اس کی اساس صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کو بشر ماننے کے لیے ہے. وہ اصرار کرتا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ. وہ اصرار کرتا ہے کہ وہ بھی انسانوں میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ. لیکن حق یہ ہے کہ نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ جو نور کو ہزاروں برس تک میں نے نور کی صورت میں دیکھتا رہا شلائی پر، اب اس نور کو کسی اور بھی لباس میں سجا کر میں اپنے محبوب کا جلوہ کروں. یا اللہ مجھے معاف فرمائیے یا رسول اللہ، بے ادبی کے لیے نہیں بلکہ آپ کا بندہ ہے، کچھ عرض کر رہا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اولاد عطا کی یا ناتی اور پوتی اگر نصیب ہو گئے تو آپ کیا چاہیں گے؟ کیا چاہیں گے؟ کہ اس کو اچھے اچھے لباسوں کو پہنا پہنا کر واہ میرے لال، واہ میرے لال. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فطرت ہے. یہ فطرت اور حقیقت ہے. نہیں ہے تو میرا ہی، لہذا اس کو ہمیشہ برہنہ رہنے دو. نہیں چاہے گا. چاہے گا کہ بلکہ نانا ہے، دادا ہے، باپ ہے، ماں ہے، کیا چاہے گی؟ محبت ہے. نہیں، انہیں بہت حسین اور خوبصورت ہے لہذا اس کو برہنہ رہنے دو. نہیں، بلکہ چاہے گا کہ اس نے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اور بھی کپڑے پہناؤ، اور بھی لباس پہناؤ. قربان جائے خدا پاک اپنے محبوب کے محبت کے سلوک کے اوپر. کیسا رخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کے ساتھ میں کہ یا میرے محبوب، اے میرے محبوب، کہ وہ تم وہ حسن و جمال کے پیکر ہو کہ نور کی صورت میں میں نے تمہیں عرش و کرسی پر دیکھ لیا. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بشریت کے لباس کو اس نور پر میں ڈال کر بھی تو دیکھوں، ڈال کر دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے عجیب انداز ہے. ارے جو سب تو پڑے ہیں اس کے دیدار کے لیے، لیکن وہ بھی کسی کے دیدار کے لیے پڑا ہوا ہو. یہ کمال کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس نور کو، اپنے محبوب کے نور کے ذرے کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں منتقل کیا، نور کی ایک شعاع کو. تو پھر اس آدم علیہ السلام کے پتلے پر اپنے محبوب کے نور کی وجہ سے جیسے ہی نگاہ پڑی تو فرما دیا تو یہ نور کو انہوں نے اپنی پیشانی میں جذب کیا تو ان کو مقام نبوت عطا کر دو، کیونکہ وہ نور کا ذرہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا. پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا اور آخر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نور کو بشریت کی صورت میں دیکھنے کا ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو میں انسانوں میں پیدا کروں گا، بشریت کے اندر میں، اور بشر بنا کر اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں. اور اس سے میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال، اس لیے میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے بارے میں قرآن مجید کے اندر میں لفظ مدحی آیا ہے کہ وہ قرآن، وہ خوبصورتی اور وہ حسن جس پر پردے پڑے ہو، چھپا ہوا ہو. اصل میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال تو خدا ہی جانتا ہے، کوئی تمثیل نہیں دی جا سکتی.
نہ ہوروں سے دی جا سکتی ہے، نہ چاند سے دی جا سکتی ہے، نہ سورج سے دی جا سکتی ہے، نہ جنت سے دی جا سکتی ہے۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ مصطفیٰ کے نور کی خیرات سے منور ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی ذات کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ وہ نور کس طرح سے نور ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنے محبوب کے نور کو کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی، اور کہیں پر تعریف فرمائی کسی چیز کی اور حوروں کی خوبصورتی اور غلمانوں کی خوبصورتی کی، لیکن اپنے محبوب کے حسن کی جب جہاں پر بات آئی تو لفظ مدحی استعمال کیا، یعنی پردے ڈلا ہوا اور پھر چھپا ہوا حسن ہے، اور اتنی کرامت والا حسن ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ رب العالمین کسی کو نوازنا اگر چاہیں گے، اپنے محبوب کے حسن کے جتنا چاہیں گے پردے کو اٹھائیں گے۔ جو ان کے عاشقین دنیا میں قیامت تک بنتے جائیں گے نا، اولیاء جو قیامت تک آتے رہیں گے دنیا کے اندر میں، وہ اولیاء کیسے جی؟ کیوں؟ ان کو تو دنیا سے مطلب نہیں، بس وہ تو بس یہ ہے کہ بس ان کی دنیا الگ رہتی ہے، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگلوں پر بیٹھے ہوئے جنگلوں میں، اور بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے حسن کے پردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں حصے کے پردے کو تھوڑا سا ہٹا دیتا ہے۔ جو مستحق ہوتے ہیں، جو حسن اصلی مصطفیٰ کا دیدار جن کو عطا ہو جاتا ہے، وہ ہوش اور حواس کھو بیٹھتے ہیں، پھر ان کو جنت اچھی نہیں لگتی، حور اچھے نہیں لگتے، ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی، چاند و سورج ان کو اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے کروڑوں حصے کی انہوں نے دیدار کر لیا اور زیارت کر لی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ولایت کی حقیقت۔ نور مصطفیٰ ہی نور نبوت ہے، اور نور نبوت ہی نور ولایت ہے، اور نور ولایت کی قیامت تک امت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا عطا کرتے رہیں گے۔ ان کی پہچان صرف بیان، صرف تقریر، صرف نعتیں، صرف قوالی یا صرف یہ اور یہ وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ نور جب ان کو میرے مصطفیٰ جب نور کا کوئی کروڑوں حصے کا ایک ذرہ کھول دیتے ہیں تو اس نور کی وجہ سے وہ ایسے فرشتہ بن جاتے ہیں کہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، وہ جنت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے جو جنت کا طالب ہو۔ بہت بڑی بات عرض کر دیا ہوں، وہ عاشق مصطفیٰ مت کہے اپنے آپ کو کہ جس کے دل میں جنت کی تمنا ہے، وہ غلمانوں کی چاہتے ہیں اور جنت کے محلات کی طلب ہے۔ ابھی تجھے میرے مصطفیٰ کے حسن کا اور نور کا کوئی ذرہ میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا۔ بتانے والوں کو میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ رخ بھی ہے کہ اپنے اس لیے کہ میرے بچوں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساری باتوں کو سنو تو روایتیں در روایتیں قرآن و حدیث کی میں باتیں بتا دوں تو وہاں پر دندوں کو، اور میں تو یہ سمجھ قرآن و حدیث عقیدے کے ایمان کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ خیرات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ساری دنیا میں سارے سقیوں کے، بادشاہوں کے، ان کے دسترخوانوں کے، ان کے باورچی خانوں کی تعریفیں سن رہے ہیں، لیکن تمہاری بھوک مٹے گی نہیں، میرا پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوگی، بلکہ کوشش اور فکر تو اپنی بھوک کے دور کرنے کی کرو، ہے کہ نہیں عقل مندی؟ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹلائٹ کرے، تیار کرے تو ہم کو بھی وہ دولت مل سکتی ہے؟ میرے مصطفیٰ مجھ کو تم کو بھی نواز سکتے ہیں۔ کیا یہ صرف ہو جائے گا خالی محفلوں کے کر لینے سے، یہی لائٹوں کے لگا لینے سے، بیان و تقریروں کے کر لینے سے، یا وقت نکال کر سن لینے سے، لنگروں کے کرا لینے سے؟ نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی عطا جو ہوگی وہ اپنے عاشقوں کو ہوتی ہے، اور اس کا قانون رب العالمین میرے مصطفیٰ کا عجیب و غریب ہے۔ اب یہ کہے کہ وہ تو صرف صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی، یا وہ صرف مدینے والوں کو حاصل ہوتی ہے، یا صرف وہ اولیاء کو حاصل ہوئی تھی، نہیں، یہ آپشن تو کہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن میرے مصطفیٰ قادر ہے کہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اس لیے ذرا امید جاگی کہ نہیں جاگی؟ ولی بن سکتے یہ دعویٰ مت کرو، ان کا نام لیوا تو بن سکتا ہے، لیکن ان کی روشنی تو مل سکتی ہے نا جی، کہ جہاں پر بھٹکے نہیں، جہاں گمراہ نہ ہو۔
کم از کم اندھیرے سے کٹ کر روشنی روزانوں میں تو آ جاؤ گے، آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ؟ کچھ امید ہے نا؟ اپنے لیے ہم کو کیا فیض ملے گا میلاد کی محفلوں سے؟ کیا رواج کی محفلیں ہیں یہ کہ میلاد پڑھ لی جائے، نعتیں پڑھ لی جائے، بیان سن لیا جائے، بیان کر لیا جائے، لنگر کھا لیا جائے، محفل میلاد اپنے گھروں پر کر لی جائے؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رخ اپنے لیے کہ میری ذات کا کیا فائدہ ہے، میں کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ کہ یہ قانون ہے کہ میرے مصطفیٰ پر باز اللہ کوئی قانون لگا سکتا ہے کہ پیر صاحب ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ تک اور ان کی چوکھٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ صرف وہی نہیں، یہ تو میرے آقا کا جو سچا امتی بنتا ہے، میرے مصطفیٰ کا عشق اور میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے مصطفیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو محروم ہیں اچھا عطا کرے تو اس میں بھی لسٹ آؤٹ نہیں ہوتی کہ اس زمانے کے اندر میں اتنوں کو ہی اپنی محبت ہم دیں گے، نہیں، میرے مصطفیٰ اگر چاہے وہ اس بات کے اوپر قادر ہے، پورا اختیار ہے کہ مسلمان نہ بھی ہو لیکن اپنی محبت اس کو عطا فرما دے۔ مسئلہ اصل میرے مصطفیٰ کی محبت کے لینے کا ہے۔ اگر وہ رخ ہی اگر نہ ہو، رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہوں، تو پھر ساری محنتیں اکارت جائے گی، بیکار چلی جائے گی۔ تو وہ جوہر دیکھو جو ان میلاد کی محفلوں میں آنے کے بعد میں، کیا میں بھی اگر کچھ کوشش کروں، اپنے آپ کو تیار کروں کہ دولت میری جھولی میں بھی آ سکتی ہے؟ یہ قانون تو نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ نے صرف یہ کہہ دیا ہو کہ اس زمانے کے اندر اتنوں کو الاٹمنٹ ملے گا، اتنا ہی اپارٹمنٹ ہوگا، یا اتنوں کو یہ ملے گا اور باقیوں کو نہیں ملے گا، جو ہمارے پاس میں آئیں گے ان کو ملے گا، جو ہماری نعتیں پڑھیں گے ان کو ملے گا، جو علم والا ہوگا اس کو ملے گا، جو عمل والا ہوگا اس کو ملے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ جن کو چاہے، قریب میں ہو کہ دور میں ہو، مدینے میں ہو کہ مدینے کے باہر ہو، اور آپ کے ظاہری زمانے کے اندر کے ہو کہ باہر کے زمانے کے بعد قیامت کے قریب کے لوگ ہو، لیکن اصل جو چیز ہے وہ میرے مصطفیٰ کی چاہت ہے، اور وہ چاہت میرے مصطفیٰ کی، وہ میرے مصطفیٰ کی چاہت کو اپنے اندر میں پیاس کو پیدا کرو، رات کے اندھیروں کی تنہائیوں میں میرے مصطفیٰ کو پکارا کرو، اور اپنے دل کو کھول کر میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرو۔ اگر اس طریقے سے تیار ہوگے نا تو پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ اگر مل جائے گی تو پھر وہ نگاہ کی کرامت اور شرافت کا عالم یہ ہوگا کہ میرے محبوب اس کو اپنا بنا دیں گے، اور یہی ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ ہر ولی عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جن کو عشق میرے مصطفیٰ اپنی در سے عطا فرما دے ان کو ولایت مل جاتی ہے، اس لیے کہ سارا نظام نور ہی نور کا ہے، اور نور تقسیم ہوتا رہے گا قیامت تک۔ قد جاءکم من اللہ نور، میں نے بھیج دیا ہوں نور کو، اب جو چاہے سچی طلب کے ساتھ میں اور جو کوشش اور جو ارادہ کرے وہ نور اس کو بھی مل جائے گا، اس کو بھی مل جائے گا۔ بے سورج نکلتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں لیتا، بلکہ شرط اس کی یہ ہے کہ سورج کی مخالفت اور اس سے دشمنی کر کے سورج کو اپنے گھر میں آنے سے کمرے کو پورا پیک مت کر دو، کھلا رکھو، سورج کی روشنی آ جائے گی، اور سورج کی روشنی پہنچے گی کہاں نہیں؟ پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، لیکن بند کمرے کے اندر نہیں پہنچے گی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اندھیرے میں کیوں ہے؟ نہیں، مجھے سورج سے عداوت ہے، سورج کی روشنی مجھے نہیں ہونا، میں اندھیرے میں رہتا ہوں، اندھا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں کے مالک میرے آقا کا نور میرے مصطفیٰ چاہے سارے انسانوں کو عطا کر دے، لیکن اس کے لیے صرف ضروری ہے کہ اپنے دل کے دروازے کو بند نہ کرے۔ اب وہاں پر یہ سوچ لے کہ نہیں اب ہم کو ولی اللہ بننا ہے، کہ تو اندھا بن کے پھر گدھوں میں جا کے ملنا ہے تجھے، اندھیرے قبر کے گڑھے میں جا کر مرنا ہے؟ ارے اپنے اعتماد سے اپنے دل کو تیار کر کے کھول کر قدموں کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کے نور کا بھکاری بن کر ان کے نسبتوں کے نور کی مجلسوں میں خود کو لا کر اپنی طرف کے ساتھ میں سلام کے در میں چلے
چلانے کا ارادہ کر تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیری طلب، تیری چاہت اور تیرے دل کی ترس اگر ان تک پہنچ جائے گی تو پھر میرے مصطفیٰ مدینے سے اس کو نواز دیں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو تو جانتے ہو نا، خانقاہ میں آنے والوں کے لیے نام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میں اس خانقاہ کی چودیواریوں میں 5 سال سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات روزانہ چل رہی ہے، اور پوری دنیا میں واٹس ایپ کے ذریعے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اس خانقاہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت اویس قرنی کون تھے؟ مدینہ منورہ میں نہیں آئے، ظاہری طور پر میرے آقا کا دیدار نہیں کیا، مدینے میں آئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، چلے گئے، جنگلوں میں رہتے تھے، اونٹوں کے پاس میں رہتے تھے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی صلاحیت اور کوئی کمالات نہیں، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، گمنامی میں تھے، لیکن کون سا رخ تھا؟ علم کے ذریعے سے، وہ عمل کے ذریعے سے، یا زیادہ تقریروں کے کرنے کے ذریعے سے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ٹوٹ کر دنیا کے مالک میرے آقا سے اپنی سادگی کے ساتھ اور اپنی جاہلانہ ظاہری زندگی کے ساتھ، اپنے بھولے پن کے ساتھ، کچھ نہیں، دل کا دروازہ میرے مصطفیٰ کے لیے کھول دیا تھا۔ جب یہ سچی طلب مصطفیٰ کی بارگاہ تک، نارین پاک تک پہنچی، میرے بچوں خانقاہوں میں آئے ہو آپ حضرات، 10 دن کی یہاں کی محفل میلاد کو تم نے شرکت کی ہے، اس کا میں آج تم کو بدلہ تو نہیں کہوں گا، بدلہ میں کیا دوں، میں بھی تو بھکاری ہوں مانگنے والا، لیکن یہ رخ کو لے کر اٹھو کہ اگر میں بھی ابھی تک اپنے دل کے دروازے کو میرے آقا کی سچے عشق اور محبت کے لیے بند کیا ہوا ہوں، یہ کان سے سنتا ہوں، یہ کان سے نکال دیتا ہوں، وہ اپنے سے کہا ہوتا اپن کہاں یہ کر سکتے، اور اپن کہاں بن سکتے، وہ نور کہاں مل سکتا، تو کیا سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچے گی جہاں پر راستے کو بند کر دیا جائے گا؟ ورنہ راستہ کھلا ہے تو پوری دنیا کو سورج کی روشنی فیض پہنچائے گی۔ ویسے ہی خدا کی قسم، قد جاءکم من اللہ نور، میرے مصطفیٰ کا نور ہر انسان کو منور کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا، لیکن وہاں نہیں جائے گا جو اپنے طے میں اس سورج کی روشنی کو خود لینے تیار ہو۔ اپنی جنت کے لیے، اپنی جہنم کے لیے عبادتیں کرو، دین پر چلو گے، اپنے لیے خود غرضی کے لیے، اس راہ عشق اور راہ محبت میں خود غرضی نہیں چلتی۔ ارے بابا بری مثال ہو جائے گی، لیکن عشق مجازی کے اندر بھی خود غرضی نہیں چلتی نا، وہاں پر جوتے اور چپل کے ہار ملتے ہیں کہ خود غرض انسان کو اپنی غرض کے لیے، تو پھر عشق حقیقی کی منزل کے اندر میں خود غرضی چلے گی؟ ہم تو غرض کے بندے بن کر ہیں۔ میلاد کی محفل بھی اس لیے کہ اس میں آئیں گے تو اس پر ہم کو یہ ثواب ملے گا، اور اس پر یہ جنت کے درجات مل جائیں گے، یہ درود پاک پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں مل جائے گی کہ میرے مصطفیٰ کی محبت کو تو خریدنا چاہ رہا ہے۔ یہ تو اظہار ہے کہ درود پڑھ رہا ہے، یہ اظہار ہے کہ میلاد پڑھ رہا ہے، یہ اظہار ہے کہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کر رہا ہے، یہ اظہار ہے کہ اپنی جان و مالوں کو قربان کر کے اس ماحول میں اپنے آپ کی پہچان دے رہا ہے کہ اپنے محبوب کا چاہنے والا ہوں، میرے محبوب سے اپنے رخ کو میں موڑا ہوا نہیں ہوں۔ سمجھ میں ہی بات ہے؟ یہ رخ ہمارے آپ کے لیے آسان ہے کہ پیری مریدی راہ ولایت کیا ہے؟ جو دل کا رخ شیطان نے اور ماحول نے رخ کو پھیر دیا، ارے وہ اپن کہاں بن سکتے تھی، وہ کہاں ہو سکتا تھی، اپنی عبادتیں کر لیں گے، جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اتنے اپنے پوتا اتنی کافی ہے، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے کی بات نہیں ہے۔ اس سخی کے ساتھ میں جس سخی کا دعوت میرے مصطفیٰ نے تم کو مجھ کو عطا فرما دیا، کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جان پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے آقا میرے مصطفیٰ کے سچے امتی بن جاؤ، اپنے آپ کو امتی بنا لو، اپنی سانسوں میں کہ میں کون ہوں، میں امتی ہوں۔ اب ایسا امتی بنا ہوا ہے کہ اپنے امتی ہونے کا احساس ہی نہیں ہے اس کو، یہ تو کہے گا کہ میں پیر ہوں، میں مرید ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں حاجی ہوں، اور میں علم والا ہوں، میں عمل والا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ کیا کیا پڑھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے؟ میں درود پاک کا دستر سجاتا ہوں، میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، میں محفل کے میلاد مقرر کرتا ہوں۔ کیا ان عملوں کے ذریعے
پیسے سے میرے مصطفیٰ کے عشق و نعوذ باللہ علیہ باللہ تو خرید سکتا ہے؟ وہ تو ان کی عطا ہے، ان کی عطا، ان کی بارگاہ کے نالے میں پاک سے لینے کے لیے ان کے در کا سچا بھکاری تجھے بننا پڑے گا۔ اور یہ رخ تم کو مجھ کو دیا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ تم کون ہو؟ میرے محبوب کے امتی ہو۔ امتی تو بنو پہلے، اور امتی کون ہے؟ جو میرے آقا کے ساتھ میں اپنے کو امت کہنے والا کہ اس کی کوئی خرچ درمیان میں نہ رہے۔ سگی ماں کا سگا بیٹا درمیان میں کوئی واسطہ رہے گا؟ رہے گا؟ اگر بیٹا اپنی طرف سے واسطے لا لے، بیگم آنے کے بعد ماں کو جھٹکانا شروع کرے، سسرے کی بات کو مان کر، ساس کی بات کو مان کر ماں کو نظر انداز کرنا شروع کرے، ماں تو ماں رہتی ہے، لیکن ماں بھی ذرا دل برداشتے کے ساتھ میں اس بیٹے سے اس کی نصیحت کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا سا اپنے رخ کو موڑ لیتی ہے۔ خدا کی قسم سارے کلمہ پڑھنے والی امت، چاہے کسی مسلک اور کسی جماعت کی کیوں نہ ہو، دیہات کے ہو کہ شہر کے ہو، علم والے ہو کہ جاہل ہو، جو دنیا کی کسی کام کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرے آقا کے سچے امتی بن جائے، خدا کی قسم زمین ان کے اوپر رشک کرتی ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ملک کے اندر میں رہنے والے، کہاں پر رہنے والے؟ یمن ملک ہے، وہاں کے شہر، کون سا شہر ان کا؟ سورہ تو مجھے صاحب سردی ہوئی پیچھے رونا، سردی ہوئی نیند آ رہی، روال نے کاروں کو لپٹ گئے، تم سو لو تو پھر کیسا؟ اس وجہ سے تم پیچھے چلے گئے۔ اچھا بابا سردی ہو رہی ہے، ذرا بازو پڑھا گرم کرو۔ یمن میں قرن کے رہنے والے، دیہات کے اندر میں قصبے میں، اور وہ بھی قرن میں نہیں رہتے تھے، بلکہ قرن کی آبادی کو چھوڑ کر، کیوں؟ ان لوگوں کو وہاں کا ماحول راس نہیں آتا، کیونکہ جو جتنا دیکھتا اتنا ہی سمجھتا ہے نا۔ انہوں کتنی تہجد پڑھتے، انہوں کتنی نمازیں پڑھتے، انہوں نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے تجھے اپنی نماز کی فکر کر، اللہ تیری نماز کو تیرے اوپر فرض کیا۔ لوگوں کی گنتیاں لے کر، لسٹہ لے کر لوگوں کی نماز کے چکر میں بیٹا بے وقوف گھوم رہا ہے بازاروں کے اندر میں، گھروں کے اوپر جا رہا ہے۔ تجھے تو تیری نہیں، انہوں فجر میں نہیں آتے، انہوں عشاء نہیں پڑھتے، انہوں نماز نہیں پڑھتے، کہیں کو تیری گنتے جا رہی۔ تو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تم ہم نہیں ہو اس مقام کے اوپر، کہیں حماقت نہیں کر لینا اپنے آپ کو۔ ایس پی کے فضا میں سنایا تو ڈریس ایسا بنتا کہ ڈریس جا کے سلا لیں گے۔ علی شاہ ایمان سے خود بھی اپنے آپ کو ایسے سمجھے تو ڈرنے پڑتے، مسل چڑھتا ہوں، ہاں خط نہیں بنا رہا، نہیں ہم بھی زلفاں پال کے ماشاءاللہ، ہم بھی آنکھیں نکال کے چھلے پہن کے، ہم بھی مسل چڑھاتے، پھر ایمان بھی نہیں رہتا تیرے پاس میں، مردود ہو کر مرے گا۔ لیکن رخ نا امیدی کا نہیں ہے، صرف میرے آقا کے عشق اور میرے آقا کی محبت کے ملنے کا۔ اب تم کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں، ڈبل ایمان قبول کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس آقا کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرے آقا کی اور سچی امت بنا دو۔ میں کون ہوں؟ میرے آقا کا امتی ہوں۔ کیا ہوں؟ اور امتی کون ہے؟ جو آقا کے معاملات میں سمجھ میں آ رہی نہ بات۔ آج یہ 10 میلاد کی محفلوں کا رخ دینا چاہ رہا ہوں تم کو، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے کہ تم بھی میرے مصطفیٰ کی محبت کو لے سکتے ہو، ورنہ روزانہ یہاں پر آئے اور گئے، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں، چھوڑیا خالی تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اس کے لیے میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میری بچیوں، کہ تم اور ہم بھی میرے مصطفیٰ کی محبت اور میرے مصطفیٰ کی عشق کی خیرات لے سکتے ہو۔ تم بھی قابل ہے، تم نہیں دیہاتوں میں رہنے والے جاہل سے جاہل وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو وہ بھی اگر اس کو تیار کرو کہ تم امتی ہے، اور امتی کون ہے؟ غرض والا امتی نہیں ہوتا، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کی چاہت صرف میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور میرے مصطفیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ بن سکے ہم امتی؟ ہم تو غرض کے بندے ہیں، غرض کے بندے ہیں۔ ارے اتنا مانگے دعا اللہ نے پوری نہیں کرا، اللہ سے بھی روٹ جاتے۔ اور کیا اولیاء اکرام، وہ اولیاء اکرام، ارے ہماری دنیا کے کامات میں بھولتا بھی ہے کہ وہ کامات نہیں بن رہے، اس وجہ سے اولیاء بھی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے اتنا غرض کا بندہ تو
ان کو منزلیں ملیں گی نہیں. منزلوں کے ملنے کے لیے اور زیادہ پریشانیوں میں الجھنوں میں نہیں ڈالتا ہوں میرے بچوں. پوری امت کی ہر کلمہ گو کی قدر کرو. وہ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا مشہور ہے ندی. ایسے ہی ہر کلمہ پڑھنے والا، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، اگر اس کو تھوڑا سا اس کے دل کو روح کو صحیح کر دو کہ تو اپنے آپ کو میرے آقا کا امتی بنا لے، خدا کی قسم پھر اس امت کی تقدیر دنیا میں چمک جائے گی. اچھا امتی بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ عالم بننا مشکل ہے، پیر بننا مشکل ہوگا، مرید بننا مشکل ہوگا، نمازی بننا مشکل ہوگا، حاجی بننا مشکل ہوگا، لیکن امتی بننا، کہ امتی بننے کے لیے میرے آقا کے پاس سے کوئی شرط نہیں کہ اپنے دل کے ساتھ میں اپنے سارے اغراض کو بازو رکھ کر، سگی ماں تیری کمائی کو نہیں دیکھتی، سگی ماں تیری خدمت کو نہیں دیکھتی، سگی ماں اس کو پراٹھے لا کر کھلا کے نہیں دیکھتی، اور تو اس کو پوچھ یہ نہیں دیکھتی، بلکہ سگی ماں کی نظر تو صرف تیری محبت کی طرف میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرے، میرا بیٹا بن کر رہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا، آج ظالموں نے امت کو میرے آقا سے کاٹ کر مسلک و جماعتوں کا بنا دیا. کوئی تو ہو اس آقا کی امت کو امت بنانے کا پیغام دینے والا. اور میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میری کلمہ پڑھنے والی امت کو، آقا برداشت نہیں کرتے ہیں. وہ تو آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے، روایتوں کو حدیثوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، لا کے اڑبھنگے انداز سے اپنے اغراض کے لیے پیش کرتے ہیں. آقا کی امت ہے. میرے آقا ہر اپنے کلمہ پڑھنے والے کو اسی محبت کے ساتھ میں، جیسے سگی ماں خدا کی قسم ہزاروں ماؤں سے زیادہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے محبت ہے. سگی ماں جتنی محبت کا بغیر قرض کے اپنی اولاد سے امید رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ باتوں میں آ گیا، بیگم کی بات میں آ گیا، سسرال کی بات میں آ گیا، صحابوں کی باتوں میں آ گیا، دوستوں کی باتوں میں آ گیا، اس لیے ذرا میرے سے رخ موڑ رہا ہے، لیکن تمنا رکھتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا میرا ہی ہوگا. دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی ہر امت کے ساتھ میں محبت رکھتے ہیں. ان کی امت ہے، یہ ان کی امت ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچائیں گے. کیا میرے آقا سے یہ امید ہے کہ اگر ان کا امتی بن کر مرے تو اس کو جنت میں جانے نہیں دیں گے؟ نعوذ باللہ. کس چکر میں ہو؟ جو بننا ہے وہ تو چھوڑ دیے، اور جو چیز ہاتھ نہیں آتی اس راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. اس کے بجائے امتی بننے کی کوشش کرو، اور ایک ایک امتی کو اس بات کا راستہ آسان کرو ان کو کہ وہ امتی کیسے بن جائے. اور امتی بننا کوئی مشکل نہیں، نمازی بننا مشکل ہے، علم والا بننا مشکل ہے، حافظ و عالم بننا مشکل ہے، مرید بننا مشکل ہے، لیکن امتی بننا خدا کی قسم اس سے زیادہ آسان ہے. کہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو اپنے قلب کو میرے آقا کے نام پاک سے اپنے رخ کو پھیرا ہوا ہے کہ مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو دنیا میں عزت چاہیے، مجھے تو شہرت چاہیے، مجھے تو دنیا چاہیے، اس رخ کو پھیر کر صرف میرے مصطفیٰ مجھے چاہیے. میرے آقا کا اصل امتی کون؟ امت تو ساری ہے، لیکن رخ پھرا ہوا اس کا جس کے درمیان میں قرض آ جائے، وہ اس کا شکار ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہماری تمنا ہے، ہماری خواہشات، ہماری چاہتے ہیں، ہمارے پلان، ہمارے پروگرام ادھر کے ہے نہیں نہ ادھر کے ہیں. لیکن جو واقعیت میرے آقا کے دنیا کے مالک میرے آقا کے دارن پاک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت میرے پاس میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سب کچھ سے زیادہ ہے. کہنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا سنتے رہے، سماعت فرماتے رہے. اس کے بعد میں بات ختم ہوئی تو کہا کہ میرے آقا نے کوئی زبان مبارک کو ارشاد نہیں فرمایا، سند نہیں دی. کس کو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہم سوچے ہماری نمازیں، ہمارا دین، اس کی ناقدری کی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ میں ہو تو عمل قابل قبول ہے. اپنی جنت و جہنم کے لیے تو تیری غرض سے خدا کو کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنے والے دین کو چھوڑنے نہیں ہوتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کی وجہ سے جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے نمازوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، ان کے اعمال کی قبولیت ہی عجیب ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سمجھ کے منشا مصطفیٰ کو کہا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ، میرے بیوی بچوں سے زیادہ، میری آل اولاد سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ، یا رسول اللہ آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے. تو مصطفیٰ نے سند دی کہ الان یا عمر اب تو مومن بنا ہے. کدھر ہے؟ نمازی بن گیا خوش ہے، دیندار بن گیا خوش ہے، مسجدوں کو آنا خوش ہے، خانقاہیں بنا دیا خوش ہے، مسجدیں بنا دیا خوش ہے، میلاد کی محفلیں سجا لینا خوش ہے، بیانات کر لینا خوش ہے. کدھر بھٹک رہا ہے تو؟ منزل تیری تو نام پاک مصطفیٰ ہے. پہلے تو اپنے آپ کو امتی بنا، اور امتی بنانے کے لیے کیا ہے کہ غرضوں کو ہٹا، میرے مصطفیٰ سے بے غرض کی محبت کر. بے غرض کی محبت آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ تحفہ ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا کہ آپ حضرات نے 10 دن میلاد کی محفلوں یہاں پر آئے ہو تو نیت و ارادہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لو کہ یا اللہ اپنی زندگی میں یہ رخ ہم کو عطا فرما دے کہ ہم کوشش اور جوہد اور محنت کر کے ہمارے آقا و جہاں کے مالک کے سچے امتی ہم بننے کی کوشش کریں گے. کوئی غرض نہیں، ہر غرض پیچھے اور بازو اور ہر غرض کو بازو ہٹا دیں گے اور اپنے آقا کی محبت کے لیے آقا کے سچے امتی بن جائیں گے. حضرت ابی سقنی رضی اللہ عنہ جنگل میں رہے، دیہاتوں میں رہے، شہروں کے اندر میں ہیں تو ٹوچنے والے تھے، ٹاچنے والے رہتے. ارے یہ فتویٰ، وہ فتوے، وہ ایسا، یہ ایسا، یہ قرآن. ارے بابا قرآن و حدیث تیری ذات کے لیے کہ لوگوں کو پمپٹار کرنے کے لیے، یہ کون سا رخ ہے؟ ہو جی کیا بندوق ہے کہ ریفل ہے دوسروں کو شکار کرنے، دوسروں کو پر چلانے کے لیے؟ قرآن و حدیث تو ہمارے اپنی ذات کے لیے نا. اپنی تنہائیوں پر قرآن کو دیکھ، اپنی زندگی پر قرآن و حدیث کو لے، وہ تیرے لیے تھی. لیکن تو نے کیا کیا؟ لوگوں کا نشانہ، انہیں بے نمازی، انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں. تو کیسا ہے وہ؟ جو زندگی گزار کر رہا ہے خامخواہ کی، بجائے اس کے اپنے دل کے روح کو کھول کر نالن پاک مصطفیٰ کی طرف میں کر لے. اور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں، مجھے اپنا سچا اور اچھا امتی بنا لیجیے. تو یہ دل کے دروازے کو اگر کھول دے، یہی تو بیت ہے، یہی تو خانقاہی نظام ہے، یہی تو ولایت کا اولیاء کا نظام ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ عالم نہیں بنتے خانقاہوں میں، حافظ نہیں بنائے جاتے، مقرر نہیں بنائے جاتے، نعت خواں نہیں بنائے جاتے، ڈگریاں یہاں پر نہیں دی جاتی، بلکہ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ جو ہے نا مٹھی بھر دل تمہارا، اس دل کو نالن پاک مصطفیٰ کی طرف میں کر دیتے ہیں کہ پہلے امتی بن تو. مشکلیں جو قدر ہوئی، کتنا آسان نسخہ ہے. کہو پوری دنیا کی امت کو حل کرنا پڑنے والے کو، وہ قابل تعظیم ہے حل کرنا پڑنے والا. روح بدل گیا ہے لیکن میرے آقا کی امت ہے. ان کو ڈر اور خوف سے نکالو، ان کو میرے مصطفیٰ کی محبت کا راستہ بتاؤ. آج یہ راستہ نہ بتانے کو نہ دیکھنے کو تیار ہے. اغراض کو بیچ میں لا کر تو خود محجوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کرو گے نا، میں کون ہوں؟ میرے آقا کا امتی ہوں. اننی من المسلمین، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. کوئی سرخاب کے پر مجھے لگے ہوئے نہیں ہیں، میں تو اپنے آقا کا نام لیوا ہوں، میں امتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب تم امتی بنا ہوا ہے نا، امتی بن جانا ہے. اور ہر کلمہ گو پر نظر پڑے، ہر مسلمان کے اوپر نظر پڑے تو آج دیکھتے ہی ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے. انہیں فلاں جماعت کا، انہیں فلاں مسلک کا، انہیں جہنمی، انہیں وہابی، انہیں بدعتی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب کا جواب تو سے لیا جائے گا. یہ اولیاء اکرام میں نظام تھا. تاجر اولیاء کے پاس میں آنے والے کو تم تبلیغی بتاؤ اور تم دیوبند کے بتاؤ، تم بریلوی بتاؤ، کبھی انہوں نے اپنی چوکھٹوں سے دھٹکارا؟ اولیاء کا نظام کیا ہے؟ تمہیں حق نہیں ہے خانقاہ محمدیہ
امتی والوں کہ تم بھی یہ کہو کہ ہم بھی اولیاء کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، تمہارے دل سے ساری امت کی محبت تمہارے دل میں آنا چاہیے، اور ہر کلمہ گو کے ساتھ میں اس کی تعظیم کا جذبہ تمہارے اندر میں آنا چاہیے، اور ہمدردی اس معنی کے اندر میں کہ اس کو وہ رخ بتائے کہ وہ میرے آقا کا سچا اور اچھا امتی بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں رہتے، شہروں کا ماحول راس نہیں آیا، یہ اصول ہے، نکل جاتے ہیں خانقاہوں میں آ کر پڑ جاتے ہیں، جنگلوں میں چل جاتے ہیں، کیوں؟ کہ یہاں پر تو سنگا مارنے والے بہت رہتے نا، یہاں رکھو ہاتھ بند، یہاں بند، وہاں بند، یہاں کر وہ کر، تو نماز نہیں پڑھا تو فجر کو نہیں آیا تو مغرب کو نہیں آیا، پورا حساب کتاب لینے والا انہیں بیٹھا ہوا ہے، اور انوچ حساب میں اس کا ساری جھٹتی لیتے رہتے، وہاں ہاتھ نہیں بنا، یہ نہیں کرا، وہ ایسا نہیں کرا، تب ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کو تو دھوپ میں دھوپ رہتی ہے نارائن پاک مصطفیٰ کی، نور کا رخ ان کو ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں نور کی طرف میں، اور ان کو جب چھیڑتے چلے جاتے ہیں تو تنگ ہو کر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے لیے میرے مصطفیٰ کی اجازت لے کر وہ آبادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ انہیں کہتے ہیں کہ آبادیوں سے مسجدوں سے نکل کر آ جاؤ، جنگل کی تنہائیوں میں آ جاؤ، ارادہ تو نہیں کرتے جانے کا، اذن پیر کے بغیر اگر جاؤ نا تو جا کے ڈنڈیاں پچکتے جنات آ کر، جانا تو جاؤ، مرو، ان کو کیا کرنا ہے؟ جو جا کے اولیاء کے آستانوں پر پیر کی اجازت کے بغیر جا کے چلے کشی کرتے نا، کتنے بڑے شیطان بن جاتے ہو، زلفے انفے پھال کے ہرا یہ وہ پہن کے تیرا کام میں بنا دیتا ہوں، تیرے کو بچہ میں دلا دیتا ہوں، خدا بن جاتے ہیں نا، گمراہ ہو جاتے ہیں وہ۔ اذن پیر کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ آجا میرے سچے امتی، تجھے بہت پریشانی ہو رہی وہاں پر، تو آجا جنگل کے اندر میں، تو پھر اس کے پیر کو اس بات کا حکم دلواتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ اس میرے امتی کو بھیج دو۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ راست اس کو اولیاء کی سرپرستیاں عطا کرتے ہیں، اور فرشتوں کا نظام اس کے اوپر کھل جاتا ہے، اور وہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کو وہ مقامات ملتے ہیں کہ پھر بعض اوقات حضور پیر غوث العظم بھی اس کے پاس میں آتے ہیں، اور غریب نواز بھی اس کو نوازتے ہیں، صابر پاک بھی اس کے پاس اس کو نوازنے کے لیے آتے ہیں، حضرت گولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نوازنے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ مولا علی بھی آ جاتے ہیں۔ وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے کہ نہیں آئے؟ غریب نواز کے بعد آپ کے سرکار عادل شاہ ولی جو ہے نا ہمارے، ان کے پاس میں صابر پاک روزانہ عصر کی نماز کے بعد خواجہ جی بھیجا کرتے تھے یہاں پر، آپ سوار ہو کر سواری کے اوپر آیا کرتے تھے، سلطان الہند خواجہ قاجگان کے حکم سے یہاں پر عادل آباد کو آئے تھے یہ، تو روزانہ اکثر عصر کی نماز کے بعد میں اس سرزمین کے اوپر صابر پاک آیا کرتے تھے، اور آ کر ایسے تیار کیا کہ عادل شاہ ولی کو مقام قطبیت اور ابدالیت اسی سرزمین پر ملی ہے، عادل آباد کی زمین کو بنجر مت سمجھو تم، سراج اولیاء کو قطب جو بنے ہیں وہ اسی سرزمین پر بنے ہیں، اور یہاں پر صابر پاک آیا کرتے تھے، اور اولیاء ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں، کدھر بھی جاتے ہیں، ارے مسجدوں میں کیا خانقاہوں میں کیا، بلکہ وہ کائنات کے مندروں میں بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مالک ہے وہ، ان کے لیے رکاوٹ والا کون؟ کوئی حماقت کر کے کہ صابر پاک میری خانقاہ میں کیوں آئے، تو جو میری خانقاہ ہو رہے تھے ان کو باہر کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات کے اندر میں کبھی اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھنا، ہم تو غلام ہیں، نام لیوا ہے، ان کے رحم و کرم پر ہماری زندگی ہے۔ حضرت ابی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھالا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ خاندان چاہیے، نہ بیوی بچے، کچھ نہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت اور آپ کی عشق کا طالب ہوں۔ تو پھر کہا کہ اویس جنگل میں آ جاؤ، کیا جو ہاں کیا شاہد، اب جاتے جاتے پھر پہلے ارادے کر لیتا، ذرا 2 مہینے 3 مہینے ذرا ناخنا بڑھ گئے، ذرا کالے کالے کیچڑ وچڑ لگا لیا، زلفا وفا بڑھ گئے، تو اپنی بھی ایک دکان چلیں گے، وہاں پر توشے آتے جاتے کھائے، اس کو ملے گا ولایت، یہ چلے گا آپ کے راستے پر، یہ پہنچے گا نارائن پاک مصطفیٰ پر، یہ غرض اگانا اس سے بہتر تو یہ دنیا میں ہماری یہاں پر اپنا نماز روزہ زکات کر لے تاکہ نجات ہو جائے، تیری جنت تک پہنچ جائے۔ کہاں جانا ولایت کے راستے پر، ادھر سے بلاوا ہوتا ہے، ادھر سے پیر کا حکم ہوتا ہے، تو جب جاتے ہیں جنگل میں تو جنگل میں جانے سے پہلے ان کاملین کو، عاشقین مصطفیٰ کو جنگل کو منگل بنا دیا جاتا ہے۔ سرکار عاجل شاہ ولی جب جس وقت تشریف لائے اس وقت میں کیا ہوتا ہوگا؟
سنتے ہیں نا واقعات. لیکن ان لوگوں کے لیے وہ جنگل نہیں رہتا بلکہ منگل بن جاتا ہے، جہاں پر اولیاء کی آمد ہوتی ہو، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہو اور جہاں پر ان کا نظام ہوتا ہو. تو پھر ان نظام والوں کے لیے تنہائی اور جنگل، وحشت، گھبراہٹ، پریشانی نہیں رہتی بلکہ دل لگتا ہے ان کا تو جنگلوں میں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی امت ہونے کے لیے قبول فرما کر اپنے نور کا کوئی کروڑواں حصہ ان کو عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو وہ راستہ عطا کرتے ہیں. میلاد کی محفلوں میں آئے ہو میرے بچوں اور میری بچیوں، یہ 10 دن کے میلاد کی محفلوں کا تحفہ اس غلام اور نام لیوائے مصطفیٰ کے پاس سے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دوں گا میں کہ تم اپنے آپ کو میرے آقا کا سچا اور اچھا امتی بنانے کے لیے اپنی کمر کو کس لو کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم صرف اپنے آقا کے امتی ہیں. جب امتی ہے، امتی اگر بن جاؤ گے نا تو پھر یہی وہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس امتی ہونے پر راز سے مصطفیٰ کی نظر میں آ جائے گا. پھر اس کے اعتبار سے دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے نور کی کرن مثالیں میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کو حقیقت پر منطبق مت کرو. سرچ لائٹیں ہوتی ہیں نا، جو دور ہوتی ہیں یہاں سے ہمارے، وہ پہلے سرکشوں ہوئے آتے تھے تو لائٹ آسمانوں پہ جاتی تھی. کہاں کی رہتی وہ، لیکن کتنی کلومیٹر دور دور لائٹیں آتی نہیں آتی. تو پھر مدینے والے بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے نور کی وہ شعاعیں دنیا کے چاروں کونوں پر، اس لیے کہ نور ہے میرے مصطفیٰ کی ذات مدینے میں ہے. اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ کوئی پابندی نہیں، زمین کے ذرے ذرے پر ان کی قدرت ہے، زمین کے ذرے ذرے پر ان کی جلوہ نمائی ہے. لیکن ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ نور کی شعاع کو جو میرے مصطفیٰ کا نور ہے وہ اپنے سچے امتی تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس نور کی برکت کی وجہ سے اس کا دل دنیا کے خواہشات اور اغراض سے اچاٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کا دل نہیں لگتا فضیلتوں میں، اس کا دل نہیں لگتا لالچ میں، اس کا دل نہیں لگتا دنیا میں، مال و اسباب میں، آل اولاد میں. رہتا ہے وہ مجبوری کے لیے، منشے مصطفیٰ کو سمجھ کر رہے گا اور پھر اپنے آقا کے سامنے یہی عرض کرے گا جب تک آپ کی منشا ہے یا رسول اللہ موجود ہو. جس لمحے آپ کی منشا ہوگی وہی لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو جائے. یہ معاملہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں میرے آقا کی سچی امت کر لیتی ہے. تو پھر ایسے امتیوں کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی نور کی خیرات ادا کرتے ہیں. میلاد کی محفلیں، ہم نور کے بھکاری بن کر محفلوں میں آئے ہو اور یہ تم کو تحفہ میں دے رہا ہوں. یہ تحفے کو لے کر اور اس ارادے کے ساتھ بھی یہاں سے اٹھو آج اس محفل کے اندر سے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آقا کے سچے امتی بننے کی کوشش کریں گے. اور امتی بننے کے لیے کوئی لمبا چوڑا نظام نہیں بلکہ اپنے ذہن اور دل و فکر، اپنے سوچ و فکر میں، اپنے خون میں، اپنے رگوں میں اس بات کا احساس پیدا کر لو کہ میں میرے آقا کا امتی ہوں، میری اس کے علاوہ کی کوئی پہچان نہیں ہے. یہ جب امتی اگر بن جاؤ گے پھر امتی بنانے کی کوشش کرو. آج تو مسلمانوں کو پتہ نہیں کون لوگ کیا کیا بنانے کی فکر میں ہے کہ نہیں. بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ بناتے رہے، وہ بناتے رہے. تو کیا کر رہا باپو؟ اس لیے کہ تجھے سے ملی ہے، اثر رخ تجھے ہی نہیں ملا. خالی اعتراض کرنا ہے کہ انہوں وہابی بنا دے رہے، انہوں نجدی بنا دے رہے، انہوں وہ بنا دے رہے، انہوں یہ بنا دے رہے، انہوں وہ عقیدہ بنا دے رہے. تم کیا کر رہے؟ تمہاری ذمہ داری اور میری ذمہ داری اگر واقعی میرے مصطفیٰ کی طرف سے اگر قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ ہر ایک کو میرے آقا کے امتی کو امتی بنانے کی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. ہر مسلمان کی تعظیم کرو اور ہر مسلمان کو ان کو اپنے آقا کا امتی بننے کی دعوت اور ترغیب دو. کوئی مشکل ہے؟ پہلے اپنی ذات، بعد میں پھر سارے عالم اسلام کی انسان اور مسلمان، اور پھر ساری انسانیت میرے آقا ہی کی امت ہے، چاہے وہ کسی مذہب اور برادری سے تعلق کیوں رکھتی ہو. آقا کی امت کے دو طبقات ہیں، ایک دعوت امت، ایک اجابت امت. دعوت امت میں مسلمانوں کے علاوہ کے ساری قومیں آئے گی، ساری قومیں آئے گی، عیسائی، یہودی، مشرکین، کافر جن کو تم کہتے ہو نا، وہ سارے میرے آقا کی امت دعوت ہے. ان لوگوں کی ذمہ داری بھی تمہارے میرے اوپر ہے. خانقاہ محمدی والے خالی 11 محفلیں کر لے کے ہلکے ہو جانا یہ نہیں ہے.
بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد اور پیمان ہم کو اور آپ کو ان مجلسوں کے اندر میں کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ میرے آقا کی امت دعوت جو دوسری قوموں میں زندگی گزار رہی ہے، جن کو لوگ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جن کو حقیر اور ذلیل کہتے ہیں، جن کو اقلیتیں کہتے ہیں اور جن کو پسماندہ کہتے ہیں، وہ بھی میرے آقا کی امت ہے۔ ان تک بھی ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائے کہ تم جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پیدا ہونا بھی وہ میرے آقا مدینے والوں کا صدقہ ہے۔ پھر وہ آقا میرے ہیں، اب ان کا تعارف کرواؤ اور تعارف کروا کر میرے آقا کی محبت ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ کام صرف لٹریچر بانٹنے سے نہیں ہوتا، یہ صرف بیان کرنے سے نہیں ہوتا، یہ صرف پارلیمنٹوں میں بل پاس ہونے کے اوپر نہیں ہوتا، یہ شاہ سلمان کے حکومت کے فنڈز دینے کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ کام تو تم کو خود کو منور ہو کر نور کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ قوموں میں جاؤ اور انسانوں میں جاؤ، چونکہ وہ میرے آقا کی امت دعوت ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بغوبے کے اندر میں چاول پکاتے رہو تو پھر ان قوموں تک پہنچنے کی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ ہم سچے امتی بنے، امتی اگر بنتے ہو تو سارے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وہ کئی گوٹی پہلے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور پہلے اس میں مسئلہ نہیں ہے، ان کے جو مسئلے میں پانی میں ڈوب کے مر جائے گا۔ یہاں پر ذمہ داری ہے، یہ ارادہ اور عزم کرو کہ دعوت امت جو ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی، میرے آقا کی اس امت کو بھی میرے آقا کا سچا امتی بنانے کا راستہ ہم بتائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس لیے اولیاء اکرام نے انسانوں کو امت بنایا، امت بننے کا راستہ بتایا، اسلام نہیں دیا ان کو زیادہ پہلے تو ان کو اپنے دل کے رخ کو میرے آقا کی محبت کے لیے تیار کر دیا۔ خواجہ عزیز سلطان کیونکہ وہ خود منور ہوتے ہیں، نور والے ہوتے ہیں، تو پھر نور والے ہوتے ہیں تو پھر نور ان کے ذریعے سے ملتا ہے انسانوں کے قلوب، اور ان کے قلوب چمک جاتے ہیں، نور والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اکرام نے خواجہ عزیز سلطان میرے آقا کے 90 لاکھ انسانوں کو ایمان عطا کیا، مسلمان بنا، تو پھر 90 لاکھ لوگوں کو کتنی مسجدیں بنانا چاہیے تھا، کتنے مدرسے، کتنے قرآن پھر منگانا چاہیے تھا۔ پھر ان کو اولیاء اکرام کا نظام دل کے روح کو مصطفیٰ کے نعرے پاک کی طرف کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ مدینے کے وکیل میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اس کے سامنے میرے مصطفیٰ کا نام یہ نور والا سپاہی ولی اس کافر مشرک کے سامنے کرتا ہے تو وہ نور فلیش کرتا ہے اس کے اوپر، مارتا ہے اس کے دل کے اوپر۔ اچھا وہ آقا کا نام لے رہے اور وہ آقا کے تم چاہنے والے ہو، تم اس آقا سے محبت کرنے والے ہو، تو پھر ہم کو بھی ان سے محبت کرنے کا راستہ بتاؤ۔ اسلام کی تبلیغ کا نظام نہیں ہے قومیں آ کر اسلام قبول کرے گی۔ ارے تمہارے پیر صاحب کیا ہے کہ باتوں وہ مذہب میں ہوں گی نا، مسلمان پیر مریدہ ہیں تو ہے، مگر ان تو برادر نے مطلب کو بوٹو لگانے والوں کو بھی مرید بنا لینے کا تھے۔ تیرے پیٹ میں تک کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہاں جانا نظام ولایت کو؟ تو ابھی یہیں پر بری بات ہے، لیکن اپنے گھر کی نالی کے اندر مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ دریا الگ ہے، سمندر الگ ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اور صرف تمہارے پیر پر نہیں ہے، اجارہ داری پیر کی نہیں ہے، بلکہ میرا ہر مرید اور ہر خلیفہ ہر مریدہ تم سے سابقہ جس انسان کا پڑ جائے اس انسان کے سامنے میرے آقا کا رخ بتاؤ۔ میرے آقا کی محبت کے لیے اس کے دل کے رخ کو صحیح کرو، یہ ذمہ داری ہے، یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے، اور یہی اصل دین کی محنت ہے۔ دلوں کو پھیرنے کا نظام ہے اصل تبلیغ۔ صرف دین کے تبلیغ کا نام یہ نہیں کہ لوگوں کو دین پہنچا دے، بات بتا دے، دل کو پھیرنے کا نام تبلیغ ہے، اور دل کو پھیرنے والا نظام اہل نور سے، نور والوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا یہ 10 دن محفل میلاد کے درمیان آنا مبارک ہو، کچھ نہ کچھ نور کی خیرات ملی ہوگی، لیکن اس جذبے کو اپنے اندر میں باقی رکھو، مرنے مت دو، ختم ہونے مت دو، بلکہ اب سے لے کر موت کی آخری سانس تک ہمیشہ ریوائزن کرتے رہو اور ہمیشہ تکرار کرتے رہو کہ تو کون نصرت؟ میں میرے آقا کا امتی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں میرے آقا کا امتی ہوں۔ اور پھر یہ دل کا رخ یہ ہو، ہاتھ نہ اٹھاؤ لیکن دل کو کاسے، دل اور کاسے دعا بنا کر
یا رسول اللہ مجھے اپنا سچا اور پکا امتی بنا دیجیے، اور یہ دعا تمہاری کوشش قبول ہو گئی تو پھر وہی لمحہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ پھر اپنے نور کے کوئی کرن کا کروڑوں حصہ تم کو ادا کر دیں گے، ان کے ادا کرنے سے ملے گی۔ یہ دارالعلوموں کے اندر، میڈیکلوں کے اندر میں وہاں پر الماریوں میں رکھے جانے والی چیز نہیں ہے، ریڈی میڈ نہیں ہوتا ایمان، یہ تو اپنے دل کے رخ کے صحیح کرنے پر میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں۔ ساری انسانیت کو میرے مصطفیٰ کے محبت کے نظام سے جوڑنے کی ذمہ داری میرے بچوں قبول کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تمہاری دکانوں میں غیر مسلم برادران وطن بھی ہے، تمہارے محلوں میں ہے، اور تمہارے ہندوستان کے اندر میں ہے، جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن میرے آقا کا وہ دعوت امت ہے، اس معنی کے اندر میں اس کو اس کا حق دینے کی ذمہ داری تمہارے میرے اوپر ہے۔ اور وہ ذمہ داری دینے کا عنوان کیا ہے کہ وہ نور کی طرف اس کے اندر پیدا کرو اور اس کے رخ کو نور والوں کی طرف میں کر دو۔ تم اگر سمجھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، تو رخ یہ بھی ہے کہ جو نور والے تمہارے علاقے میں اگر وہ ظاہر میں نہیں ہو، اگر ان کے آستانے، ان کے اولیاء کے آستانے چوکھٹے تو ہر جگہ ہے نا جی، غوث پاک کے چلے تو ہر جگہ ہے نا جی، سارے انسانوں کو کہو کہ اس چلے پر، اس بزرگ کے آستانے پر جاؤ کیونکہ وہاں پر نور ہے، وہاں بھیجو ان کو۔ تم اگر نہیں دے سکتے ہو تو دینے کے نظام تو تمہارے پاس سے آپریٹ موجود ہے نا۔ تمہارا پیر ایسا حریص تو بھکاری تو نہیں ہے کہ تم سارے انسانوں کو لا کر ہمارا مرید بناؤ، یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، لیکن رخ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے آقا کی امت کو بالخصوص محبت اور عظمت اور تعظیم کے ساتھ میں ہر ایک کے دل کو نالے پاک مصطفیٰ کی طرف میں متوجہ کرنے کی کوشش کرو۔ شروعات کرو اپنے بیٹے سے، شروعات کرو اپنے بیوی سے، شروعات کرو اپنی بہن سے، شروعات کرو اپنے دوست سے، شروعات کرو اپنے محلے والوں سے۔ کوئی نئی تنظیم، کوئی نئی جماعت نہیں، بلکہ آقا کی ہم امت ہے۔ بے غرض کہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرو تاکہ میرے آقا کی نگاہ کرم تم کو نصیب ہو کر دنیا اور آخرت میں تم نور والوں میں شامل ہو جاؤ۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوب کے چہیتوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ 10 دن میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں آنے کے معاملات میں ہم یہ تحفہ تم کو دے رہے ہیں، اور کیا کچھ ملے گا میری اوقات کے اعتبار سے میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں معافی کے ساتھ میں، لیکن محفلوں کے اندر میں تم کو کیا کچھ ملا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آئے اور چلے گئے، اگر ان امانتوں کو سنبھال لو تو تم نہیں، تمہاری نسلیں چمک جائے گی۔ اگر ضائع کر دو تو پھر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خود کا روح بھی مڑ جائے گا، اور خطرہ اس بات کا ہوگا کہ پھر اگلی محفل میلاد میں تمہارا بھی آنا مشکل ہو جائے گا۔ روح کٹ گیا ہے، نظر پلٹ گئی ہے، نور کا نظام بند ہو گیا ہے، تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نور کی طلب ساری امت میں اور سارے انسانوں میں پیدا کرنے کی ذمہ داری تمہاری میری ہے۔ نئی مسلوں کو جماعتوں کی امت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں امت کے ایک ایک کلمہ گو کو اور ایک ایک انسان کو سنبھالنے کے لیے میرے آقا کافی ہے، اور میرے آقا ہی تو ساری انسانیت کو سنبھالیں گے۔ کیوں بابا؟ ٹھیک ہے نا، ذمہ داری کو قبول کرو گے؟ اب یہ 10 میلاد کی محفلوں کے اندر میں کیا کچھ دولتیں، کن کن بزرگوں کی نگاہ کرم اور کیا کیا خیرات تم کو مجھ کو ملی ہے، اپنے دلوں کا جائزہ لے کر اور اپنی ڈائری کھول کر دیکھو اور پڑھو اور غور کرو تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں دین کے روح کس کس انداز سے چل رہے ہیں، لیکن ہم کو کیا روح یہاں پر ملا، کیا بات سمجھ میں آئی، کیا باتیں ہمارے سامنے کھل کر آئی، کیا نظام ہمارے سامنے آیا۔ لے سکتے کہ نہیں جائزہ؟ خالی اسکول میں پڑھ کے آنے والا بچہ جاتے کتابیں بدل کرتے کہ کھیلنے کو چل جانے والا انہیں ترقی کر سکتا ہے کیا؟ جو ترقی کرنے والا ہے وہ بچے کی پہچان یہ ہے کہ اسکول میں پڑھ کے آنے کے بعد میں بھی اپنے گھر کے اندر میں ریڈنگ کرے، ہوم ورک کرے۔ ہمارا پوٹا خانقاہ میں آنے بچے سے لنگر کھانے اس کا پھر کر ہاں تھوڑا کچھ جب ہی چاہیے نہیں، ہمارا پوٹا ہے اس کو نہیں ملے گی منزل۔ یہاں پر اگر حق کا رخ ملا ہوا ہوگا تو ایک مقناطیسیت ہوگی، ایک کشش ہوگی، اور اغراض اس کے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ کو اپنے لیے نعرے پاک مصطفیٰ کو سمجھے گا۔ یہ نور کی خیرات ملی ہے، اس بات کی علامت اور دلیل ہے، اور جن کو یہ خیرات میرے مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، پھر وہ نور سے کٹ نہیں سکتے، نور کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہی یہ بات نہیں سمجھا سکا میں آپ حضرات کو کہ میرے آقا کو آج نور ماننے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ کہاں بھٹک رہی ہے امت؟
کدھر چلی گئی ہے؟ اگر کسی کے سامنے باہر نہیں، فٹ پاتھوں پر نہیں، کسی مسجد میں جا کے بولو کہ میرے آقا و جان کے مالک کی ذات نور ہے، ارے خاکہ ہو گیا تھا، کدھر گھوم رہا ہو؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں چلے گی آج امت؟ جب کہ یہ اس حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں ہے۔ بشر تم اگر کہہ رہے ہو اپنے جیسا، خدا کی قسم کفر ہے۔ میرے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اب انسانوں میں حضرت خواجہ عبداللہ کے دلالے بنا کر، شہزادے بنا کر، آمنہ کے لال بنا کر کیوں بھیجا؟ مثال دیا نا، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے۔ ہاں، کیا آپ بھی اپنے چہیتے کو کیا چاہتے ہیں جس سے زیادہ محبت ہوتی؟ ایک ایک رنگ کے پینک کلر، یہ ریڈ کلر، یہ رانی کلر، یہ کافی کلر پسند کر کر کے لاکے لباس آپ پہناتے تھے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی کے اوپر نور ہی نور کو دیکھتا رہا، اس کے بعد میں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈالا، وہاں پر ملکوت کا سجدہ کروایا، وہاں سے نکالا، پھر دوسرا لباس پہنایا حضرت شیش علیہ السلام کا، تیسرا لباس حضرت نوح علیہ السلام کا۔ لباسوں کو، نبیوں کے لباسوں کو بدلتا رہا خدا۔ میرے مصطفیٰ کے نور کا مقام کیا ہوگا؟ نور ایک ہی تھا، لباس بدلتے گئے، اور کتنے 313 رسولوں کے لباسوں کو بدلا۔ کبھی میرے مصطفیٰ کا نور آدم کی صورت میں آیا تو کبھی نوح علیہ السلام کی صورت میں، کبھی شیس علیہ السلام کی صورت میں، تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں، اور کبھی اسحاق علیہ السلام کی صورت میں، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر میں۔ واہ، اس نور کے کمالات! رب نے تو اتنے لباسوں کو بدلوایا۔ اور پھر سورت بشریت کے اندر میں، مکے کے اندر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بشریت کا لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو بھیجا، پھر اس کے اندر قرآن بھی بھیج دیا، ساتھ میں نبیوں کی تعارف بھی بھیج دیا، میلاد کے تذکرے بھی بھیج دیا کہ میرے محبوب کو تم اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نور ہے جو سارے نبیوں کو منور کرتا ہوا وہ نور مدینے کے اندر میں آیا، اور وہ نور مکے کے اندر میں تولد ہوا۔ ان کو نور ہی سمجھو، اور اس نور سے اپنی زندگیوں کو، اپنے قلب کو منور کرو، اپنے دل معصوم کو مصطفیٰ کے نام پاک پر رکھ دو، تو پھر وہ میرے مصطفیٰ تم کو بھی نورانی بنا دیں گے۔ اسی سے دنیا میں ولایت کا نظام چلتا ہے۔ کیسے نور تھے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مولا علی پہنچے علیہ السلام، کہا کہ کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ جو رات دن ساتھ رہتے ان سے سوال ہو رہا ہے، تو سوال ایسا کہ ذرا تھوڑا سا سوال میں جواب تھا، جواب میں سوال تھا۔ کہا کہ ہم تو ساتھ رہتے تھے، نہیں میرے آقا کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ مولا علی مشفق کشا علیہ السلام مسکرائے تھے، اس لیے کہ راز ہے ان کے پاس میں، تو مگر میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں ان رازوں کو ظاہر نہیں کیا میرے مصطفیٰ نے۔ حتیٰ کہ خلافت کا معاملہ بھی آیا تو سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا کر دی، عمر فاروق ان کی مرضی سے ہوا، اس نے انکار نہیں کرتے۔ ہم شیعہ اور رافضی نہیں ہیں کہ جو ان کے اوپر اعتراض کرے، خلفائے راشدین بھی خلفائے راشدین، صحابہ بھی صحابہ ہے، لیکن دے دیا۔ لیکن اصل نور تو میرے مصطفیٰ نے غدیر قم کے موقع پر بتا دیا کہ میرے بعد میں امت کو جو نور ملے گا علی کے ذریعے سے ملے گا۔ یہ تو ظاہری خلافت تھی، لیکن روحانی خلافت تو مولا علی کے پاس میں تھی، مالک تھے، لیکن مولا علی کا معاملہ یہ تھا کہ چھپائے رکھے، اس کو چھپائے رکھے، چلنے دو چلنے دو چلنے دو۔ لیکن جب وقت آ گیا تو اس وقت اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ظاہری خلافت کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا کہ نہیں کیا؟ وقت آنے کے اوپر اولیاء کے نظام، ولایت کے نظام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عام دارالعلوم نہیں ہے، عام جماعتیں اور عام مسلکیں نہیں ہیں۔ جب مولا علی کا اذن ہوتا ہے اور دنیا کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں اولیاء کا نظام دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور دنیا کو منور کرنے کے لیے مولا علی کے حکم سے، ان کے تصرفات کے ذریعے سے وہ نظام دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا کو نہیں دیکھا، تو کہا کہ ہم تو رات و دن ساتھ رہتے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سنو آگے کیا بات ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے تو نہیں دیکھا، کیا میرے آقا کو دیکھنے والے دنیا میں کوئی اور ہے؟ نیچے کنڈی کیے، کہا نہیں میرے آقا کو دیکھنے والے بھی، جن کو میرے آقا نے خود کو دکھانا چاہا وہ ہے موجود۔
یہ کیوں کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں، میرے کو بشارت ہوتی ہے میں بھی ولی اللہ ہوں، نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی نہیں انہیں، دھوکے باز ہے وہ، میرے کو بھی بشارت نظر آتی ہے اور میں بھی کمال پر پہنچ گیا، جو کامل رہتا کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، وہ اگر کہنے کو بھی آیا تو لائٹ لینے کا ذرا بازو سر جاتا اور اپنے سے ہٹا دیتا بوجھ کو، کیونکہ معاملہ اس کے ساتھ میں ہوتا، نارین پاک مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی عزت اور ان کی شہرت اور ان کا کچھ کہنا وہ کام نہیں دیتا، نہ ادھر دل ہی نہیں لگتا اس کا۔ تو کہا مولا علی علیہ السلام نے آگے کیا بولنا چاہ رہے پوچھو، اس لیے اچک کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیر کے سامنے باتوں پر باتیں بحث نہیں کرنا، اگر کچھ پوچھ رہے ہیں وہ تو بتا دینا، کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تو منشا کو پہچان کر کے معلوم کر لینا، آداب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب اپنی اوقات اپنا علم چھانٹنے لگے تو وہیں پر ٹوکرا بند کر دیتی ہے، اچھا جا ادھر ہی رہے، اصل جو دینا ہے چھپا کے رکھتے ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سوال کرو کہ کوئی دیکھا ہے؟ تو کہا کہ دیکھنے والے جس کو میرے مصطفیٰ نے چاہا دکھے ہیں کہ کیا ہے، حقیقت مستوی کیا ہے؟ تو پھر کوئی ایک تو مدینے میں شہزادی سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے جو شہزادی مصطفیٰ ہے، انہوں نے میرے آقا کی حقیقت کو دیکھا ہے، مدینے کو آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے شہزادی سے یہ کہا کہ شہزادی آپ نے تو جہاں کے مالک ہمارے آقا کو کس کس صورتوں میں دیکھا ہے؟ تو کہا کہ یہ پتہ کون پتہ ہے، راز والے راز رکھتے ہیں، نہیں میرے کو بھی بشارت نظر آ گئی اور کوئی چل کے نہیں آتا سامنے، یہ راز کوئی سے نہ بتا تو نہیں بتاؤ۔ تو چونکہ مولا علی علیہ السلام نے معلوم کیا تو ہاں کہا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں کمرے میں داخل نہیں، کمرے میں ایک مرتبہ دو جہاں کے مالک میرے آقا وضو فرمانے، تو چونکہ شہزادی تھی اور بڑی لاڈلی تھی اور بڑی چہتی تھی، اولاد سے محبت میرے آقا کی سنت ہے، ارے یہ کیسے پی رہے کہ اولاد سے محبت کیسا کرتے ہیں، پاگل ہے تو کچھ بھی نہیں معلوم، چپ ادھر ہی رہے، سب وہ سنت سمجھ کے کرتے ہیں، تو منت سمجھ کے کرتا کہ یہ چیز کچھ امت پڑ جاتا ہے انہیں، فرق یہ ہے وہ سب سنت کے نظریے سے میرے مصطفیٰ کی نقل میں کرتے ہیں، میرے آقا کی نسبت پر اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، بیویوں کو حقوق بھی عطا کرتے ہیں، دکانوں کے نظاموں کو بھی چلاتے ہیں، دنیا کے نظام کو بھی چلاتے ہیں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی مرضی اور منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ تو سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بچی تھی اور اس وقت میں میرے آقا جہاں کے مالک اپنا صافہ مبارکہ نکال کر وضو فرمانے تھے، میں نے جلدی جا کر اس صافہ مبارک اپنے سر پر بچے کرتے نا، تو میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان تک کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے نا کہ میرے آقا کے ساتھ ظاہر تو نور بولتے چمک جاتا ہے، چچندر جیسا اچھل جاتا ہے، جو میرے آقا کی حقیقت ہے اس کو سننے اور ماننے کو تیار نہیں، عقیدے میں کتنا دور ہے یہ، سمجھاؤ مثالوں کو۔ ایک نہیں دسوں واقعات احادیث کے اندر میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ پورا کمرہ خالی ہے اور بالکل زمین و آسمان تک نور ہی نور ہے۔ اس کے بعد میں باہر نکلی، تھوڑی دیر کے بعد میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حجر مبارکہ کے اندر سے آواز دی کہ عائشہ کیا تم آئی تھی؟ اب اما جان نے کہا کہ حاضر ہوئی تھی سرکار، تو کوئی نہیں تھے، تو لیکن نہیں زمین سے آسمان تک صرف نور ہی نور، تو میں نے کہا یہ ہماری حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ اب تو کتاب والوں کی وجہ سے میرے آقا کو بشر ہی بشر نہیں مانو گے نا تم، حقیقت کے سامنے میرے مصطفیٰ نور ہے، اور یہ نور میرے مصطفیٰ نور کے کروڑوں حصے کو امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اگر تم اور میں بھی اپنا دل نور کی نیت کے ساتھ غرض کے بغیر میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کی طرف اگر کرو گے نا تو میرے مصطفیٰ تم کو مجھوں بھی عطا کریں گے۔ محفل میلاد کس لیے منعقد کی گئی تھی؟ ان 10 محفل میلاد کے درمیان حضرات کا آنا مبارک ہو۔ اب یہاں سے طلب لے کر اٹھو کہ دن اور رات اس بات کی فکر کریں گے کہ بغیر غرض کے ہم اپنے آقا کے اچھے اور سچے امتی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ کی ذات تو نور ہی نور تھی. ارے نور والوں سے نور نہ لو، کتاب والوں سے نور ملے گا، انہیں تو چکر میں ڈال دے گا، انہیں تو بشر بول دے گا. کیوں کہ ان کی تو نور تک پہنچی نہیں ہوئی نا. تو پھر نور والوں ہی سے تو نور کا پتہ ملے گا. اس لیے محفل میلاد کے اندر میں 10 دن کے لیے اہتمام کے ساتھ میں آئے ہو تو کچھ نہیں میرے بچوں، ایک بات اپنے لیے طے کر دو کہ ہمارا وجود اور ہماری پہچان، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کے امتی ہیں. کیا نہیں؟ اپنے آقا کے امتی ہے. اب امتی بن کر برداشت کریں گے کہ ذرا بے برداشت ہو جائے. ابھی امتی نہیں بن سکے تو بندے کیسے بنیں گے؟ کیونکہ بندے بنانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب مصطفیٰ کے امتی نہیں بنے تو یہ بیٹا بندہ ہے، وہ گندا ہے، گندا انڈا پھڑو کے پھکتا. ارے نور نہیں بشری تھے انہوں، کیسا اچھل اچھل کے بول دیتا. گندا انڈا ہے بیٹا وہ. اللہ نے بندے بنانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو بھیجا کہ امتی بنا کر بندے بناؤ. ابھی یہ امتی نہیں بن سکا تو یہ اللہ کا بندہ بن سکے گا؟ بن سکے گا جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے دنیا کو سمجھانا مقصود نہیں، لیکن جو میلاد کی محفلوں کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ امانت ہے تم لوگوں کو دے رہا ہوں، اس لیے پہلے امتی بنو. اور آگے کی بات بھی بتا دوں، اب بندہ بننا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو میرے مصطفیٰ بنائیں گے. ہم کیا جانے، ہم کیا جانے. اس لیے اب تو جو کچھ بھی مانگو مصطفیٰ کے نام پاک سے مانگو. اور کیا مانگو؟ دنیا کام کاروبار. ارے نادیدہ پلیچ، وہ تو اوپر والا تقدیر میں لکھ دیا نا، وہ کیوں مانگتا؟ میرے مصطفیٰ سے جو مانگو، یا رسول اللہ آپ اپنا امتی بنا لیجیے، میں آپ کا امتی ہوں. آپ اپنا امتی بنا کر جو نوازشیں میرے حق میں بہتر ہے وہ ادا کیجیے. مانگو تو کس سے؟ مصطفیٰ سے مانگو. اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے. جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، ان کو عطا نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے تو جہنم تیار کیا ہوا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو نظر انداز کرے اور میرے طرف میں آئے تو ان کا حشر تو یہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والوں کو تو میں جہنم تیار کیا ہوا. اس لیے جو بھی مانگنا ہو میرے آقا کے ذریعے سے مانگو. اب اور کہاں سے کتنے دلائل دو، کتنی احادیث کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جو کچھ مانگنا ہوتا میرے مصطفیٰ سے مانگتے تھے. یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. اور اولیاء تو ان معاملات کے اندر میں وہ مصطفیٰ والے ہی ہوتے ہیں، وہ نارنے پاک مصطفیٰ کے آگے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. رب کو دیکھیں گے قیامت میں، دنیا میں تو میرے مصطفیٰ کے نارنے پاک ہی سب کچھ ہے. جو کچھ مانگنا ہے یہی سے رحمت للعالمین سے مانگنا ہے. اور ذرا مثال برداشت دے دوں کہ ہوشیار بچہ جو رہتا ہے نا، اگر کوئی خواہش اگر پوری کرنا ہے، باپ بیٹا غصے میں بھی رہتا، چڑیلا رہتا، ذرا غصہ بھی رہتا، باپ باپ ہی رہتا، قانون پہ ترس کر پرسوں دلایا نہ کیوں تو بڑی ہوشیاری کے سامنے جا کے ماں کو پٹا لیتا. اماں، ہاں تو اماں جان بابا کو تیار کرنے کے وہ سارے نقطے جانتے ہیں، وہ ہے کہ تو ماں کی طرف سے جانا ہی عقل مندی ہے یا بابا بول کے بابا پاس گھر چھاپڑ کھاتا ہے، گوشہ کھاتا ہے، چل پرسوں دلایا چپل پھر چپل لینے کو آ گیا، وہ ہے وہ. اس لیے امت کے لیے بتاؤ کہ نارنے پاک کے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ ہے، یہ منوائے تو خدا کو منوا دیں گے. ان کو چھوڑ کر اگر رب کی طرف میں جانا، ہائے ہائے امت کے لیے بڑے خطرے کی چیز ہے، خطرے کی چیز ہے، خطرے کی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں قحط پڑا، ساری تدبیریں کر لیے، نماز استسقاء پڑھ لیے، سارے لوگ جا کے میدان کی طرف سب کچھ کر لیے. صحابہ تھے نا، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ. ہائے ہائے بکریوں کے جسموں پر سوائے چمڑی اور ہڈی کے کچھ باقی نہیں رہا. اتنی قحط پڑ گئی مدینہ پاک کے اندر میں، قحط پڑ گئی. تو ایک صحابی رسول کے بشارت میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ مدینے والوں کے اتنے حالات ناگزیر ہے، اور ادھر اور ادھر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مال کے لدے ہوئے قافلے اونٹوں کے اوپر مال کو لاد لاد کر دور دور سے سبوں ان کے اوپر خزانے آ رہے ہیں اور پھر اناج آ رہا ہے، لیکن وہ اناج آیا کہ ختم دوری نہیں ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک صحابی بکری کو ذبح کیے تو سوائے ہڈی کے اور چمڑے کے خون بھی نہیں نکلا، تو فوراً وہ صحابی، حیات الصحابہ کے اندر میں روایت موجود ہے، وہ صحابی نے دل کی بے چینی کے ساتھ کہا یا محمد، اب یا اللہ تو جانا ہی نہیں، پہچانا نہیں، پہنچا نہیں، یا اللہ یا اللہ، اللہ ہے میرے مصطفیٰ کا رب ہے، تو کیا جانے کیا ہے، تو غرض کا بندہ ہے، تو گوڑی کی حیثیت نہیں ہے تیری، اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے، اللہ کو تو سمجھیں گے میرے مصطفیٰ، سمجھائیں گے میرے مصطفیٰ۔ وہ صحابی نے کہا یا محمد، ایسی مصیبت کا وقت کہ بکری کو ذبح کروں تو چمڑی اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں۔ صدا پہنچی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، رات نے بشارت صحابی کو کہ پکارا ہم کو تم نے، میں نے تو سمجھا تھا کہ عمر بڑے عقل مند ہے، حوالہ دے گیا ہوں حدیث کی کتاب کا، میرے مصطفیٰ کو پکارنا ذرا کچے کانا والوں کو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، کدھر کدھر کے بھاگ رہے، کیسے کیسے بہت رہے، کیوں غرضی غرض ہے درمیان میں، انسانیت سے نفرت، امت سے نفرت، تو میرے مصطفیٰ کا محبت کریں گے۔ تو کہا کہ عمر کو تو میں عقل مند سمجھتا تھا، صبح اٹھے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، کہا کہ رات میں بشارت میں دجاہ کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روضہ مقدس پر آئے اور آ کر اس کہا یا رسول اللہ، اس مدینے کی حالت ہم سے دور نہیں ہو سکتی، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ اس پر حالتنا یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے۔ تو یہ کہنا تھا کہ آسمانوں سے بارش برسی اور مدینے کے اندر میں پھر سے وہ برکتیں آ گئی۔ کس سے مانگو؟ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا دامن، امتی بن کر مانگو تو خدا کی قسم سب کچھ ملے گا، ارے مصطفیٰ سے مانگو تو وہ مصطفیٰ تو رب کو دلائیں گے۔ رب بھی تو مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا نہ تھی، فیل ہے نا ہر جگہ، کئی کو تجربے کر رہے خامخواہ کے، پر جاؤ میرے آقا کے صحیح امتی بنا لو، وہ میرے آقا کی ذات نور والی ہے اور وہ نور تقسیم ہوتا رہتا ہے قیامت تک۔ یہ محفل میلاد کیا ہے؟ اس نور کے بھکاری بننے کی ہے اور اپنی جھولیوں کو میرے مصطفیٰ کے امتی بننے کے عزم کے کرنے کی ہے۔ خود بھی یہ ارادہ اور نیت کرو کہ ہم کون ہیں، ہماری اوقات صرف اپنے آقا کے امتی ہونے کی ہے اور ساری انسانیت کے لیے امتی بننے کا پیغام دینے کی ذمہ داری ہماری تمہاری ہے۔ کائنات تو ان کی چلتی ہے، ان کی مرضی چلتی ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، عرش کرسی کی قسم، میری ایک ایک سانس پر بھی میرے مصطفیٰ کا تسلط ہے، اختیار ہے۔ میرے آقا کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی اپنے نہیں لے سکتے۔ رب تو فارغ ہو گیا، اب رب کو یہ چھوڑن سمجھ لیا ہے، اللہ کرتا تیرے کرنے کا سے بیٹھا ہوا ہے، تو جب ٹٹو خان پیدا ہو گیا، اللہ بولنے والا کہاں گھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا نظام کو، سوالو میرے مصطفیٰ تمہارے نظام سے۔ اب میرے مصطفیٰ نے اب نظام عالم کے چلانے کے لیے مولا علی کے حوالے کیا قیامت تک، مولا میری مرضی یہ ہے کہ تم اس نظام کو، کائنات کو سنبھالو۔ وہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے شہزادے علی اور علی اور یہ اکرام کو قائم فرما دیا کہ پانی برساؤ، پانی رکاؤ، یہ کام کرواؤ، اس سے نظام چلاؤ۔ یہ اولیاء کے تصرفات کے اندر سارے عالم کا نظام، سارے اولیاء مولا علی کے ساتھ جڑے ہوئے اور مولا علی منش مصطفیٰ پر، اور منش مصطفیٰ خدا رب العالمین کیا ہے وہ خدا کا مصطفیٰ جانے، میرے آقا جانے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے ان کا نظام ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہی خدا کی قسم تمہاری میری ایمان اور ایمان کا تقاضا اور اپنی عافیت کا تقاضا ہے۔ کرو گے نا میرے مصطفیٰ کے حوالے، اور اس کے لیے کوئی ڈگری، اس کے لیے کوئی قابلیت نہیں، بلکہ یہ تہیہ کر لو کہ ہماری اوقات صرف ہے کہ کچھ نہیں، ہم اپنی باپ کی اولاد بعد میں، شوہر بیوی کے شوہر بعد میں، اولاد کے باپ بعد میں، لیکن ہم اپنے آقا کے امتی ہیں۔ اور یہ راستہ صاف کر کے میرے آقا سے مانگنا شروع کرو کہ یا رسول اللہ اپنی نگاہ کرم اور اپنے نور کی خیرات کے قابل بنا کر یہ عطا کیجیے۔ یہ ہے مانگنے کی چیز،
یہ بغیر مانگے نہیں ملے گی. دنیا تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے. تجھ کو کیا نافرمانوں کو کافروں کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ وہ مانگنے کی چیز ہے. مانگنے کی چیز یہ ہے جس سے رب ملتا ہے, عرش و کرسی کے خزانے ملتے ہیں, جس سے کائنات کا پیدا کرنے والا مالک اور خالق ملتا ہے. وہ مانگنے کی چیز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کرو گے؟ اس لیے حجاب مت کرو. یہ میلاد کی محفلوں میں آپ حضرات کا آنا مبارک ہے, مگر ختم نہیں ہوا. مزدوری کی ہے 10 دن, لیکن کل کو مزدوری کے لینے کا دن ہے. مرکزی مجلس ہونے والی ہے ربیع الاول کی, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خوش قسمتی سے اب کا, ارے بابا تم کو, مجھ کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو سمجھا دو کہ لکی نمبر اٹھ گیا ہے. کیوں محروم مت کرو اپنے بیوی بچوں کو, محروم مت کرو اپنے سارے ایمان والے بھائیوں کو, اپنے خاندان والوں کو. کیوں کہ یہ ربیع الاول وہ ربیع الاول ہے. زندگی میں 50-55 ربیع الاول کو تو ہم نے تم نے دیکھا اور گزارا ہوگا, کوئی 30, کوئی 40, کوئی 50, لیکن یہ ربیع الاول میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لا کر 1500 سال مکمل ہونے والا ربیع الاول ہے. چانس کو مس مت کرو. کل کی تاریخ, کل کا دن, کل کی مجلس بہت اہم ہوگی. اس لیے میرے مصطفیٰ نے, ہاں میں تو مصطفیٰ ہی کہوں گا, تم بولو مجھے مجھ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خوش ہوں گا اس کے اوپر کہ میں جو پہچانے مجھے میرے مصطفیٰ کی غلامی پر. اگر مجھے بولو کہ میں مصطفیٰ کا ہوں تو انہوں تو مشرک ہو گئے, تو وہ شرک میرے لیے میری نجات کا سامان ہے, بچا کر قبر میں لے جاؤں گا میں. میرے مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے میرے لیے. وہ جب بتائیں گے رب کو پہچانیں گے, رب کو دیکھیں گے. حیبت تو نہیں ہوگی اصل. ہاں کل کا دن بہت اہم ہے, اور تھوڑا سا امتحان بھی ہے نا. دیکھو بارش آ رہی ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن ان کی مرضی تھی کہ 15ویں صدی اور 15ویں صدی ہجری کا یہ جشن میلاد یہ خیرات کے دینے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ کر 10-11 بجتے ذرا یوں بے چین ہو کے نکل کے جا کے گھروں میں سو جانا, یہ کر لینا نہیں. اب یہاں سے ہٹا کر کل کو پہنچا دیا 4-5 کلومیٹر دور پر. اب دیکھیں گے کون کتنی طلب کے ساتھ میں آتا ہے. اب بہت ہو جانا کہ گئے بھی تو جلدی نکل کر آ جاؤ. یہ امتحان ہے, کچھ نوازنے ہی کا ارادہ ہے. اس کے لیے کیا ہوا کہ سارا پروگرام یہاں پر سیٹ اور سارا نظام یہاں پر بنا, لیکن آج طے ہو گیا کہ کون سا فنکشن آ رہے تھے وہ, اور ڈبلو کا کیا ہے, ببلو کی ببلو کا فنکشن آج ڈبلو کی. اچھی بات, چلو وہاں پر ہوگی کل کی محفل. اس لیے سارے لوگ عصر کی نماز کے بعد اپنے بیوی بچوں کے دوست احباب کے ساتھ رشتےداروں کے ساتھ 1.5 دن کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ اپنے سامنے کا چادر, اپنے کپڑے وغیرہ لے کر, عورتیں میری مریدان بھی اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں کہ اپنے بچوں کے اور خود کے اگر کپڑے وغیرہ بھی. کیوں کہ کل عصر کی نماز کے بعد وہاں پہنچنا ہے, اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے وہاں سے لنگر سے فارغ ہو کر آنا ہے. اتنا اعتکاف ہم کو وہاں جا کر کرنا ہے. ہم تو اعتکاف کے لیے اپنے مریدین کو یہاں خانقاہ کو بلاتے ہیں, لیکن غریب نواز نے بتایا کہ اچھا یہیں پر سب کو بلا لے, ذرا تم بھی جاؤ 5 کلومیٹر دور اور جا کر تم بھی 1.5 دن کا اعتکاف کرو. سرکار قبول ہے, کوئی بات نہیں. تو ایسے پرسمت تو نہیں ہے نا. کل اپنی ایک چادر, یا پھر اگر جمعہ کے دن بھی اگر اچھا جوڑا پہننے کا ارادہ ہے تو کل ہی تو ہے ہماری عید میلاد, جشن میلاد النبی. کل اچھے جوڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ, تیار کرو, اپنے بیوی بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہناؤ, اور کل کو جشن منانے کے لیے, عید منانے کے لیے. کون سی عیدوں کی عید ہے. فَبِذَلِكَ فَرْحُوا, قرآن مجید اللہ نے حکم دیا کہ خوشیاں مناؤ. خوشیاں منانے کا مطلب عید کا اہتمام کرو. تو کل ہماری اور آپ کی عید, جنہوں نے 10 دن کی میلاد اور میلاد مصطفیٰ کا استقبال کیا, کچھ نہ کچھ خیرات ملی, ان کے کل مزدوری کا دن ہے. جیسے رمضان اور بقرعید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, حدیث کو میں ادھر منسوخ نہیں کر رہا ہوں, الزام نہیں لگانا, لیکن یہ نظام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد فرشتوں کو گلی کوچے بھیج دیتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں, منادی کروا دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ عیدگاہ کو جانے والوں کو اور یہ مہینے بھر کے روزے کے رکھنے والوں کو یہ میرے فرشتوں ندا کے ذریعے سے اعلان کر دو کہ تم آؤ, بخشے بخشائے, عید سے واپس جاؤ. تو میرے آقا کی میلاد کی عید منانے کے لیے ہم کل کہاں جائیں گے؟
डब्ल्यू फंक्शन हॉल को जाके आना, आके जाना की चक्कर जरा रोक दो। बहालत मजबूरी अगर कुछ ऐसी बात हो तो निकल जाओ मजबूरी के लिए। जैसे पैखाने को जाना है तो वैसी दुनिया में आदिलाबाद को आओ कल परसों के दिन, लेकिन बिल्कुल चले जाओ तो वहां के कल असर में जाओ तो कोशिश करो कि ज़ोहर की नमाज, जुमा की नमाज से पहले वहां से निकले। वहीं पर प्रोग्राम चलेगा, रात में नातिया महफिल भी होगी। दो जहां के मालिक मेरे आका, मेरे बच्चों कुछ और निजाम नहीं है, सिर्फ नाले पाक मुस्तफा की भिखारी बनने का निजाम, भिखारी बनने का निजाम है। वो रुख मिलेगा, वो निगाह करम मिलेगी और वो अता नवाजिश होगी। इसलिए कुछ ना कुछ तो हिकमतें होगी ना। अभी तक किसी फंक्शन हॉल में नहीं करे थे प्रोग्राम, लेकिन अब उनके तो अच्छा यहाँ बैठकर, अच्छा यहाँ पर आके, यहाँ पर भी आके चाटी मार के जाके जरा देख के दिखा के उधर जाके इधर जाके या उनके पास जाके नहीं, अब चलो तुम भी निकल कर चलो। तो फिर कल असर की नमाज के बाद भी यहाँ से चलेंगे और जाकर अपने साथ में अपने सामान को लेकर, अपने नए कपड़े, अपने पास के अच्छे कपड़ों को पहनो, बच्चों को पहनाओ, इत्र लगाओ। ईद मनाने के लिए जा रहे हो, इबादत करने के लिए नहीं, ईद मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए जा रहे हो। वहां पर जाएंगे और मगरिब की नमाज के बाद में इंशाल्लाह ये मामूल का प्रोग्राम भी चलेगा और इशा की नमाज के बाद लंगर भी खाएंगे। कौन खिला रहा है, किधर खा रहा है? कहीं पर हुआ चंदा खानका मोहम्मदी का आज तक है तारीख, फिर भी गौस ख्वाजा के निजाम को समझ में नहीं आ रहा। हर जगह तो लेकर खिलाने वाले होंगे, यहाँ पर तो खिलाना ही खिलाना है ना, या किसी से लेने का कहीं पर निजाम है? कसम खाकर मस्जिद ने कहो कि कभी हमने तुम्हें किसी मुरीद को या किसी खलीफा को तुझे 100 रुपये देना ही पड़ेगा, लिया हमने? बिल्कुल नहीं। सदका खा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, लुटाओ सदका। कितनों को बुलाते हैं, बुला लो। हर एक को नवाजने के लिए तो अपने खानदान के सारे लोगों को बुला लो, एक आदमी 500-500 आदमी बुला लो। तो जहां के मालिक मेरे आका की निस्बत की बरकत है कि सबको खाना मिलेगा, कोई बात नहीं। और फिर आपके एक तो इजाफा भी कर दिए कि सिर्फ इशा के बाद भी खाना नहीं होगा, बल्कि नातिया महफिल होगी रात में। नातिया महफिल के बाद में, नातिया महफिल क्या है? सोच और फिक्र और दिल के रास्ते से मदीने पाक की चौखट पर पहुंचने का रास्ता बनता है इससे। और फिर दो जहां के मालिक मेरे आका की निगाह खास मिलती है महफिल मिलाद के अंदर में। तफसीलात तो सुनिए गुज़िश्ता के मजलिसों में, आप लोग समझ में आ रही बात। महफिल मिलाद भी होगी, उसके बाद में सहर भी होगी। अरे सहर बोलते भी क्या, रोजा रखा नहीं क्या? ही नहीं, उतना जारी पीर नहीं होंगे, घबराओ मत। ईद की सहर करो, ईद की सहर करो। और लगना भी नवाब है ना दिन, टमाटे की चटनी करते, खिचड़ी। अच्छा नाज है ना, चलो करो। ख्वाजा जी के नाम लेवा है, खानदान चिश्तिया के लोग हैं, नाज बर्दारी करने को ख्वाजा जी बैठे तो मैं कौन हूं? हलकट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो 3:30-4 बजे ईद की सहर करो। क्या करो? हाँ, खा पी कर फजर की नमाज के बाद फिर चाय पीकर शहीनशाह आदिलाबाद ख्वाजा हमारे हजरत राजन शाह वली रहमतुल रिजवान की बारगाह में वहां पर हाजिर होंगे फजर की नमाज के बाद में, और वहां पर चादर पेश करेंगे गुलामों की सूरत में हजरत की बारगाह में। क्यों कि नूर मदीना, नूर नबुव्वत के पहुंचाने के लिए मदीने वालों ने, ख्वाजा जी ने, गौसुल आज़म ने उनको यहाँ पर भेजा। न कोई मस्जिद थी, न मदरसा, न खानका थी, न कोई और चीज, बल्कि थी अगर नूर का निजाम तो राजन शाह वली का आस्थाना था और वो मरकज है। उस मरकज पर पहुंच कर शुक्रिया अदा करेंगे और वहां पर उनकी तरफ से भी फिर वो तबरुकन खीर खाकर, अच्छा पी रहे, खीर चली, चलो चले 5 रुपया घी में, हाँ बहुत अच्छा। अरे बाबा बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा अपने दिल के रुखो तो नारे पाक मुस्तफा की तरफ करके देखो, खुदा की कसम सारे दुनिया के गम तुमको खुशियों में बदले हुए नजर आएंगे। हाँ बदले हुए नजर आएंगे। क्यों? हमको क्या खौफ की बात है? खुदा का महबूब हमारे साथ में है तो हमको क्या डर है? खुदा का भी और खुदा के खौफ का भी। अपने महबूब के महबूबीन को, उम्मत को, मेरे मुस्तफा का रब क्या मेरे महबूब की उम्मत को जहन्नम में डालेगा? बशर्ते कि उम्मत ही बन जाए। उम्मत को तो उम्मत बनाने की कोशिश करो। जाएंगे राजन शाह वली के पास में, वहां पर पेश करेंगे, फातिहा भी होगी, खीर की तकसीम भी होगी और उसके बाद में फिर काफिला वहीं पर जाएगा। और वहां पर जाने के बाद में बेहतरीन किस्म के बेहतरीन डिशेस, सैंपल है ना जी जन्नत के। ससुराल वाले तो यहीं से 2 बार चलेगा तो हटा देते वापस।
انہیں کیا ذرا نہیں ہے، مصروف ہے، جاؤ. ہاں زیادہ کا مطلب ناشتہ تم شرار ہو کے اس کا جیب خالی کرا دے. دنیا تو ایسی کھدیڑی ہے آج کل، داماد کی بھی قدر نہیں ہوتی نا. ایک سے 2 مرتبہ چلے گا. اب شکیل یونیورس میں 2-4 نہیں گئے اپنے، بس شکیل میں دل والے ارے انہوں کیا بہت بہت آگے چائے پینا چھوڑا پلانا چھوڑا نہیں بولتے معاف کرنا. مگر ہو سکتا ہے نا تمہارے میرے ساتھ میں، تمہارے ساتھ میں میرے ساتھ تو ہو سکتا ہے زیادہ اگر آگے تو. لیکن دنیا کے مالک میرے آقا کی نسبتوں پر وہ کھلاتے کھلاتے نہیں تھکتے، کھانے والے تھک جاتے ہیں. جمعہ کے دن انشاءاللہ 10:30 بجے وہاں پر اسی فنکشن ہال کے اندر میں خطبہ عید میلاد پڑھا جائے گا. یہ تو نیا شروع کرتے خانقاہ والے نہیں، سارے پرانے چیزوں کو سامنے لا کر رکھ رہے. تمہارے اندر میں ہمت نہیں ہے، ان سے ڈر رہے. ان کی پنچن و مسجدیں ہماری کچھ نہیں، تمہاری مسجدیں تو تم سر کرو سارا نظام. عرب ملکوں میں آج بھی 12 ربیع الاول کو خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے. نماز نہیں، خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے. 2 سال سے یہاں پر بھی پڑھا جا رہا تھا. اب کہ وہاں پر بلائے گئے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ خطبہ عید میلاد ہوگا. تو 10 بجے انشاءاللہ خطبہ عید میلاد پڑھا جائے گا. اس میں بھی سارے حضرات کو شریک رہنا ہے. کیوں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ. 2.5-3 مہینے پہلے شاید یہاں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ میں بولے تھے کہ اب لوگ اتنے کثیر آ رہے ہیں کہ اب شاید فنکشن ہال لینا پڑے گا. ہم بول کے بھول بھی گئے تھے، طے بھی سارا نظام یہاں پر ہو گیا، سب کچھ بھی ہو گیا. لیکن بول کر بھولے تو وہاں پر بھولنے کی بات تھوڑی ہے کہ تم بھول گئے ہوں گے تو اب کے حالات تو ایسے کہ تم خود چل کر جانا پڑ رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ان کا نظام ہے، ان کی مرضی ہے. خطبہ میلاد ہوگا، اس کے بعد لنگر عام لٹے گا. لنگر وغیرہ کھانے کے بعد پھر آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں کو واپس آ جائیے، اپنے گھروں کو واپس آ جائیے. اور آئے ہوئے سارے قافلے کے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں گے. آنے والے میلاد مصطفیٰ کی نسبت پر میرے آقا کی محبت میں آنے والے مہمان ہیں. تم میں سے، مجھ میں سے، تمہارے میرے بڑوں بوڑھوں اور بچوں میں، اور میری بیٹیاں اور مسورات بھی سارے آنے والے مہمانوں کے اپنے آپ کو میزبان سمجھے. میزبان کون؟ مہمانوں کا اکرام کرنے والا، مہمانوں کی میزبانی کرنے والا. اپنے کو میزبان ثابت کرو. یہ بہت بڑا منصب ہے خدا کی قسم کہ مصطفیٰ کی محبت میں محفل میلاد میں آنے والوں کے تم مہمان بن کر نہیں بلکہ ان مہمانوں کی میزبانی کرنے کی سعادت کسی کو مل جائے، یہ معمولی بات ہے. اس لیے اگر عصر کی نماز ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اپنے اوقات کو نکال کر جاؤ فنکشن ہال کو، کوئی خدمت ہے وہاں پر کرو. اور باقی وہاں پر آئے ہوئے سارے مہمانوں کی میزبانی کے لیے اپنے آپ کو سب کی خدمت کے لیے تیار کرو. عورتیں بھی وہاں پر کوئی آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عادل آباد کی میری جتنی مریدان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کل کو آنے والوں کے میزبان سمجھو. اور تم یہ چاہتے ہو کہ خواجہ جی کی بارگاہ میں دنیا کے مالک میرے آقا کے مہمانوں کے میزبان کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ موقع مل رہا ہے تم کو. تو میری بیٹیاں بھی وہاں پر، میری مریدان بھی، آنے والوں کے اوپر حکومت چلاؤ بلکہ ان کی خدمت کے لیے ساری ذمہ داری اپنے ذمہ لو. 2-2 3-3 مسورات کے اندر میں پانی پلانے والے کون، کھانا کھلانے والے کون، اور ان کی خدمت کرنے والے کون، اس طریقے سے ذمہ داریاں تقسیم کر لو. آنے والے مہمانوں کی میزبانی کی سعادت ہو سکتا ہے کہ خدا تمہاری نسلوں کو نواز دیں گے. ایسے ہی مرد حضرات میرے سارے مریدین وہاں کل کو جانے کے بعد اپنے آپ کو مہمان، اپنی کرسی اپنے اپنے دونوں اپنے دوستوں پکڑ لے کے اپن کھا لیے. نہیں، سارے آنے والوں کے مہمانوں کے میزبان بنو. موقع ہے کل کا کہ میلاد کی محفل میں آنے والوں کی میزبانی کے اندر تمہیں قبول کیا جائے گا. اس لیے کل آنا ہے اس مجلس کے اندر میں تو وہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت اور ان کے میزبانی کی سند لینے کے لیے آنا ہے کہ یہی چیز ہو سکتا ہے کہ محفل میلاد میں عاشقین رسول کے آئے تھے، ان کی میزبانی میں یہ لوگ. اور کل آؤ تو عید منانے کے لیے آؤ، اپنے اپنے اعتبار سے ہی. ادھر کی شیشی ہے لاؤ، خود لگا لے رہا، خود کھا لے رہا، خود پی لے رہا، خود کر لے رہا. ارے پیٹ کھاتے تو اس کے لیے پیدا ہوا، جینے کے لیے کھا رہا ہے کہ کھانے کے لیے جینے نہیں. کل کے عید کا موقع یہ ہے کہ اللہ جتنی حیثیت تمہیں دیا ہے اپنے پر نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آنے والے عید جشن عید میلاد کے منانے والوں پر تم خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سخی بنا دو. سمجھ میں آئی بات؟ ایتر ہو یا شوگر ہو، شکر ہو یا میٹھا ہو یا فروٹس ہو یا بسکٹ ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے
نظام کو, میرے غریب نواز کے نظام کو. ہم یہ نہیں کہتے تم کو ترغیب اس لیے کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے, غریب نواز کا دیا ہوا بہت ہے, لیکن موقع تم کو بھی دیا جاتا ہے ان آنے والے مہمانوں کی خدمت کا. 400 500 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں خاندان چشتیہ کے لوگ اور میلاد کی نسبت بڑھا رہے ہیں. کیا تم اپنے پیسوں کو خرچ کر کے اور اپنے ان کی خدمت کر کے کیا ان کے میزبانوں میں شمار ہونا نہیں چاہتے؟ اس لیے کل کا بہترین موقع اس کو ضائع مت کیجیے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور کل کے دن ہونے والی محفل کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ آج رات کے اندھیرے میں دن نکلنے کے بعد میں اپنے دوست احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو دیانتداری کے ساتھ میں سب کو وہاں پر اس فنکشن ہال میں عصر کی نماز کے بعد پہنچنے کی دعوت دو. مغرب کی نماز کے بعد محفل شروع ہو جائے گی اور جو مغرب کے بعد میں شروع ہوگی تو دوسرے دن 10 بجے تک مستقل وہاں کے سارے معاملات ہوں گے. ان سارے معاملات میں ہم سب کو شریک رہنا ہے اور اپنے مسورات کے ساتھ میں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں سے شریک ہونا ہے. رات میں ہی ہو یا کل صبح ہو, اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دے دو, دوست احباب کو بھی. کوشش کرو کہ نگاہ مصطفیٰ اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو, ہر انسان کو نصیب ہو جائے. خدا کی قسم یہ ذمہ داری ہے ہمارے اور تمہارے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر محلوں کے اندر میں تمہارے گھروں پر محفل میلاد کا موقع دیا جائے گا. کہے دیا جائے گا. اس لیے کوئی میرے مرید بھی اور وابستگار بھی جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ لوگ بھی سارے کلمہ گو ہمارے ہیں اور سارے میرے آقا سے محبت کرنے والے. ہمارے سر کی آنکھوں کے تاج ہے اور ہمارے بہوؤں کے اور آنکھوں کے بال ہیں. وہ سر آنکھوں پر ہم سب کو رکھیں گے, تم سب کو رکھیں گے. لیکن محروم مت ہو میلاد کے مہینے کے اندر میں اپنے گھروں پر بھی میلاد کی محفل کروانا ہے. سارے سیدھے انداز میں کیوں نہ ہو, کیوں کہ نعرے نے پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ, اس سے آگے کی کوئی منزل نہیں, آخری منزل ہے میرے مصطفیٰ کی ذات. تمہاری ساری محفلیں قبول, لیکن محفل میلاد سے کوئی میرے مرید کا گھر خالی نہ رہے. اور اس شان کے ساتھ میں گھروں پر محفل میلاد کرو. بعض لوگوں نے محفل میلاد گزشتہ سال کی, ہمارے پاس میں کارگزاریاں ہیں تو بہت خوشی بھی ہم کو. یہ کس اپنے اپنے انداز سے کوئی قانون نہیں ہے. یہ آ رہے ہیں تو معصوم بچوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ٹوکرے ہیں اور آنے والے کو ہر ایک کو معصوم بچے پھول پیش کر رہے ہیں. یہ مدینے کی سنت ہے. یہ میرے آقا کے استقبال اور آمد کے اوپر تو مدینے کے بچے اور بچیاں نکل کر استقبال کیا کرتے تھے. یہ چیزیں اعلان کرو, یہ چیزیں اختیار کرو تاکہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم تم کو ملے. مدینے کی سنت زندہ کرو. میلاد کی محفلوں میں تمہارے گھروں پر جو آ جائے, ارے بیٹے کھانے کو آ گئے, تو دوبارہ تو تیرے گھر پہ کتے آئیں گے, موقع ہی نہیں ملے گا تجھے. کتوں کو کھلا. نورانی لوگ اور نورانی نسبت والے نہیں آئیں گے تیرے پاس میں. پڑھائے گا بھی تو نہیں آئیں گے, پڑھائے گا بھی تو نہیں آئیں گے. وہ تو ان کی بارگاہ کی قبولیت ہے جن کو عطا کرے وہ. اس لیے تمہارے گھروں کے اوپر بھی محفل میلاد رکھ کر جن کو بلاؤ, اگر وہ آ جائے تو ان کی قدر کرو, تعظیم کرو, محبت سے پیش آؤ. اور وہ میلاد کے بعد میں پھر لنگر ہو جائے تو لنگر کے بعد میں پھر سنت صحابہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے آنے والوں کو واقعی تم خوش ہوئے ہیں میلاد سے اور میرے آقا کی آمد سے خوش ہوئے ہیں, تو خوشی کے اندر میں عیدی دیتے کہ نہیں دیتے تھے. چڑیلا بھوٹا ہے تو چھپا کے رکھتا ہے, مگر خوش ہوا ہے تو اور جی بھلے وہ 10 کے چھوڑا مگر کٹی بنا کے رکھتا, آنے والوں کو دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا. نہیں دے رہا تو بڑا بخیل بھوٹا ہے, کمرے میں بڑھ جاتا. اس لیے جو میلاد کی محفل میں آپ کے گھروں پر آئے, ہم زیادہ تمہارے اوپر زیادہ یہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن آنے والوں کو میلاد کی محفل کے ساتھ تاکہ تمہارا ذاتی انٹرسٹ محسوس ہو, تم کو ذاتی خوشی کا اظہار ہو اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو, تو میلاد میں آنے والوں کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے تحفہ بھی دیا کرو. کوئی شاید دیے لوگوں نے, کوئی پیٹ کھجور دیا, کوئی کچھ دیا, کوئی کچھ دیا, کوئی کچھ دیا, لیکن آنے والوں کو ضرور دو. لازم نہیں کرتے ہم کہ 500 روپے کا تحفہ ہر ایک کو دو, نہیں, ہر ایک کرو اور ہر ایک دو. میرے بچوں نے دیا ہے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی قبولیت بھی ملی ہے. میرے مصطفیٰ تو اپنی امت کے حرکتوں کے اوپر برکت کو دینے والے ہیں. جنہوں نے دیا اس سال ان کے گھروں میں کم پڑا گیا, اس سے پہلے کے سال تو جب نہیں دیے تھے تو مائنس میں تھا ہوں گا, قرضوں میں تھا ہوں گا, لیکن میرے مصطفیٰ اپنی نسبتوں پر لٹانے والوں کو دنیا سے بھی نواز دیتے ہیں.
دلاتے تو وہی ہے، دیتے تو وہی ہے۔ اس لیے میرے بچوں میلاد کی محفلیں بھی کرنا ہے، آنے والوں کے ساتھ اکرام سے پیش بھی آنا ہے، آنے والوں کا احترام بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ میں میلاد کھاتے ہوئے جانے کے بعد میں عظمت اور احترام کے ساتھ میں ان کو تحفے بھی دینا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت اپنی طرف سے ہم کو رات کو عطا فرمائے۔ یہ نظام خواجہ جی کی چوکھٹ کے صدقے میں ہم کو رات کو ملا، ورنہ محفل میلاد مشکل تھی۔ یہ بھی تو سارے نظام یہاں سے کونوں کے اندر میں رہ گئے تھے۔ آج تو میلاد پڑھنے والے بھی مل رہے نہیں، یہ مہاراشٹر سے بھیج دیے جب وہ، اور چونکہ ہماری بھی نسبت وہ بیلور شریف سے حاجی غفور صاحب سے، تو اس کے حساب سے ان کو بھیج دیے ذرا میلاد اولاد پڑھنے کے لیے۔ یہ بھی نعمت ہے، قدر کرو، اور پھر وہ چاہیں گے تو پھر نظام کو آگے بڑھا دیں گے۔ آج تو موقع وہ آ گیا کہ میلاد پڑھنے والوں کو ڈھونڈے تو نہیں ملتے۔ یاد آگے بیچارے میلاد پڑھنے والے ہمارے شاہ رخ کے والد بھی اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑی دھن میں وہ بھی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ سنا ہم نے بھی میلاد میں، پہچانتے نا بھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، شکور بھائی، اللہ درجات بلندی عطا کرے۔ لیکن اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے کہ آج اولیاء کے ماننے والے ان کے بچے ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن تھوڑا افسوس ہوتا ہے ہم کو، چونکہ اپنا حق زیادہ جتاتے ہیں۔ چاند بھائی مرحوم بھی بیچارے آتے تھے مجلسوں میں، لیکن آج دور دور تک نہ اولادوں کی تربیت ہوئی، نہ گھرانوں کے اندر نظاموں کو قائم کیا، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ان کی بدعقیدوں کے حوالے کر کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے نسلوں کی بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چیزیں ہیں تمہارے گھروں کے اندر نظاموں کو چلائے گی۔ ان محفل میلاد کو، 11ویں کو اور کنڈوں کے معمولی بس سمجھو، تمہاری نسلوں کے اندر بھی ان چیزوں کو باقی رکھے گی۔ یہ ختم تو سمجھنا کہ سب کچھ ختم۔ اس لیے محفل میلاد پڑھنے والے آج نہیں مل رہے ہیں، لیکن نہیں، انشاءاللہ بغیچہ سوکھا نہیں ہوتا جس کی جڑیں ملی ہوئی ہے، پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے پانی میلاد ہو۔ انشاءاللہ پھر گلی گلی میلاد ہونا شروع ہو جائے گی عادل آباد کے اندر میں۔ فکر مت کرو، لیکن عظمت کے ساتھ میں جیسا نظام ہے ویسا کرو۔ میلاد کے لنگر تو ہوتے تھے، میلاد کے بعد میں واپس ہو جاتے، لیکن خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز نے یہ نوازا کہ میلاد کھانے کے بعد میں میرے غریب بچے، لکھپتیوں کو نزدیک نہیں آتا، میں کروڑپتیوں کو زیادہ قریب ہے، میرے بچے آٹو چلانے والے، قبر کھودنے والے، ترکاری بیچنے والے ہے کیا؟ یا تو 7-8 ہزار کیسے نہیں، نہ تو کروڑپتی ہے، کئی کو بتاؤں میں، اور خاموش ہے، مکہ جنور ہے نا، مکہ جنور، مگر سکھ ماتا نزدیک ہے، کروڑپتی ہو، پر انہوں نے بھی پیٹ کھجور کی پیکٹیں دیے ہیں، غریب بچے بھی ہے لیکن برابر۔ اور یہیں پر اس خانقاہ میں 9 خانقاہوں کے تحت میں جہاں بھی محفل میلاد بھی، میرے بچوں نے اگرچہ کہ ظاہری طور پر غریب ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی میلاد کھانے کے بعد میں تحفوں کو دیا ہے۔ یہ سنت پوری ہوئی ہے مدینہ پاک کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے یہ کہ میلاد کھا کر جانے والوں کو تحفے بھی دینا۔ ان کو کیا معلوم ہے میلاد کے بارے میں فتویٰ پوچھ کے پاگل ہیں، یہ تو ہے سو ہے ہی ہے۔ اس لیے سارے نظاموں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ مبارک ہو آپ حضرات کا آنا اور میلاد کی محفلوں کا سجانا۔ کل بھی اپنے دوست احباب اپنے مستورات کے ساتھ میں، کل وہاں پر آپ حضرات کو سب کو دعوت ہے کہ سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کیجیے، جو بھی پہنچیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے۔